السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کرتا ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 22۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مالی بابا آپ اسے چھوڑیں اور مجھے دیں۔ مالی بابا ہاتھ میں پائپ لیے ابھی لان میں آئے ہی تھے کہ ایزل بھی وہاں چلی آئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور مالی بابا آج پودوں کو پانی دینے میں لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ صبح فجر ہی پودوں پھولوں سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ یہ گارڈن تو ان کا گھر تھا، یہاں کے ایک ایک درخت و پودے، ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پھول و پتے سے انہیں اولاد کی طرح محبت تھی۔ وہ پچھلے 23 سالوں سے اس گارڈن یعنی لان اور بیک یارڈ دونوں کی دل و جان سے دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تب ہی دونوں گھر ایک جیسے خوبصورتی میں بے مثال ہونے کے باوجود بھی اعجاز کا گھر ہریالی میں زیادہ نمبروں پہ تھا۔ وہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتے تھے، تب ہی لیٹ ہی سہی مگر انہیں پانی دینے لگے۔ مگر ایزل کے حکم نے انہیں روک دیا۔ بیٹا آپ کیا کرو گی اس کا؟ انہوں نے سادگی سے پوچھا۔ پانی دوں گی مالی بابا، اور کیا کروں گی؟ آپ جا کر آرام کریں یا کوئی اور کام، بلکہ بیک یارڈ کو دیکھ لیں۔ اس نے خود ہی ان کے ہاتھ سے پائپ لے لیا۔ اچھا پھر دھیان سے بیٹیا، یہ نہ ہو کہ پورے لان میں ندی بہائی ہو۔ وہ ہنس کر بولے۔ کیا آپ کو میں شکل سے پھوہڑ نظر آتی ہوں؟ وہ روحانی سی ہو گئی۔ شکل سے نہیں، کام سے پھوہڑ، وہ شرارتاً بولے۔ اف مالی بابا، وہ فوراً منہ پھلا گئی۔ مذاق کر رہا تھا، میری بٹیا تو بہت سگڑ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، کاموں میں بہت دلچسپی لینے لگی ہے۔ اب کہ انہوں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا تو وہ ان کی بات پہ مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ پہ خوش ہوتے وہ دوسرا کام کرنے کو چل دیے تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی پائپ لیے جامن کے پودے کی طرف چلی آئی اور بارش برسانے کی شروعات پہلے اس سے کی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی اور اعجاز کے بازو سے سر ٹکا کر نہ جانے کون کون سے شکوے کرنے لگی تھی کہ بابا آپ مجھے تو بھول ہی گئے ہیں، سارا دن اور شام تک بس آفس، گھر آ کر بھی مجھ سے پہلے کتنا بات نہیں کرتے۔ حالانکہ جو سب وہ ان کے بارے میں کہہ رہی تھی وہی سب وہ ایزل کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان کی یہ بیٹی ان سے بہت پرے پرے رہنے لگی ہیں، پہلے کی طرح گھلتی نہیں، پہلے کی طرح ہنستی نہیں۔ مگر جب ایزل نے ان سے شکوہ کیا تو انہوں نے اپنی سوچ کو غلط قرار دے کر نئی سوچ اپنائی کہ شاید واقعی میں وقت نہیں دیتا، تب ہی وہ یوں چپ چپ رہتی ہے اور طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں رہتی۔ حالانکہ وہ پہلے کی طرح ہی اسے وقت دیتے تھے، وہ، نادیہ اور انم، سب ہی۔ مگر اس کے شکوے کو انہوں نے سچ مان لیا اور اس سے سوری کیا۔ ایزل بھی جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں اسے بہت محبت اور توجہ کی ضرورت تھی، مگر اس محبت اور توجہ کے دوران انم اور آغا فارس کا ٹاپک نکل آیا کہ جب انم چلی جائے گی تو تم ہوگی۔ بابا کھانا لگاؤں؟ بابا دوائی کھا لی؟ بابا ٹانگیں دبا دوں؟ اس کی ہر خالی جگہ کو میری ایزل پورا کرے گی۔ مگر ان کی باتوں سے اس کا دل خوش ہونے کی بجائے مزید مرجھا گیا۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اسے انم کے جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، فرق اس بات سے پڑتا تھا کہ انم کو جانا کہاں ہے، کس کے ساتھ اور کس کے پاس۔ یہ ساری باتیں اور سوچیں اس کے اندر ایک چنگاری سی بھڑکا دیتی تھیں اور اس چنگاری کی تپش کو برودت پہنچانے کی غرض سے وہ دھند اور خنکی بھرے لان میں چلی آئی کہ شاید یہ باہر کی ٹھنڈ اس کا اندر بھی ٹھنڈا کر دے۔ مگر اندر کی آگ ایسے بھلا کب بجھا کرتی تھی، اور اس کی آتش کو بھی کسی کے احساس کی، کسی کے ساتھ کی لمس اور الفاظ کی ضرورت درکار تھی۔ اپنا دھیان سب سوچوں سے ہٹانے کو اس نے مالی بابا کا کام اپنے ذمہ لے لیا اور ہرے ہرے پتوں کو مزید ہریالی بخشنے لگی۔ لان میں کافی ٹھنڈ تھی، نہ جانے اب یہ فوگ تھی یا اسموک، مگر کراچی پورا ہی اس میں ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ سب گھروں کے گارڈن بھی اسی کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ ایسی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی برف باری شروع ہو جائے گی، اور ایزل کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کاش کراچی میں بھی برف باری ہو اور وہ ان روئی کے گالوں کو اپنے وجود پہ ٹھہرا پا کر کچھ تو سکون محسوس کرے، تپتا ہوا وجود کچھ تو ٹھنڈا ہو، مگر ایسی قسمت کہاں۔ اس نے اس بیکار سوچ کو جھٹکا اور پودوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھیگتے پیروں کو دیکھا۔ ٹھنڈا پانی پڑنے کے باوجود بھی اسے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سوچوں میں ڈوبے ہونے کے سبب وہ تب سے بس 2 پودوں کو ہی پانی دے پائی تھی، بلکہ مالی بابا کا مذاق ٹھیک ہی تھا، اتنے میں ہی اس نے وہاں ندی کھڑی کر ڈالی تھی۔ اپنی اس ندی کو نظر انداز کر کے ابھی وہ تیسرے پودے کی طرف آئی ہی تھی جب اس پودے کے پار دکھائی دیتے گیٹ سے اسے کوئی اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی مرد تھا جو نیوی بلو شلوار قمیص پہنے ہوئے تھا اور اس سردی میں بھی بنا کسی چادر اور جیکٹ سے بے نیاز قمیص کے کف کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کا چہرہ دوسری طرف جبکہ پیٹھ ایزل کی طرف تھی اور کچھ منظر دھندلا ہونے کے سبب وہ جان نہ پائی کہ وہ کون ہے، مگر جیسے ہی وہ شخص پلٹا تو اس دھند میں بھی وہ پہچان گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آغا فارس ہیں۔ وہ انہیں ایسی ڈریسنگ کیے دیکھ کچھ حیران سی ہوئی، کیونکہ وہ شلوار قمیص شاذ و نادر ہی پہنتے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اسے یاد تھا آخری بار اس نے انہیں شلوار قمیص میں 2 سال قبل دیکھا تھا، وہ بھی تب جب ان کے پھپھو کے بیٹے کی مہندی تھی، ورنہ عام طور پہ وہ ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے تھے، مگر جب بھی کرتے
कोई शक न था कि क़यामत ढाते थे। नीली शलवार कमीज़ में उनका हुस्न वाकई कातिलाना हद तक उभर आया था कि कोई भी लड़की देखती तो देखती ही रह जाती। और इस वक्त एज़ल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हाथ में पाइप लिए, मुंह खोले, वो हक्का बक्का इस हुस्न के शाहकार को अब बिना जुम्बिश किए देखे ही जा रही थी। इस वक्त वो गेट से कोई 25 कदमों के फासले पे थी और इतनी दूर से भी वो उनके शादाब चेहरे को वाज़ेह देख रही थी, क्योंकि ये चेहरा तो पहले से ही उसकी आंखों में बसा हुआ था। पानी मुसलसल बहकर उसके पैरों को भिगो रहा था, मगर वो इस सबसे बेगाना बस उस गुलफाम को देखने में मुकम्मल तौर पे मगन हो चुकी थी, जो असल में उसके दिल का शहज़ादा था। और तभी उस शहज़ादे ने भी उस हुस्न की देवी को देख लिया, जो इस वक्त तहय्युर की मिसाल बनी खड़ी थी, और अपने कदमों का रुख अंदरूनी दरवाजे की तरफ मोड़ने की बजाय उसकी जानिब मोड़ दिया। गुलाब के पौधे के पार खड़े फूलों के बीच से उन्हें देखती वो अंदाज़ा न कर पाई कि क्या ये सुर्ख गुलाब उसके अतराफ़ फैले हुस्न को मात दे रहे हैं, या फिर वो शख्स जिसके आगे एज़ल के लिए शायद हर खूबसूरती ही बेमायने थी। हवा से झूलते ताज़ा पानी के ठहरे कतरों को भी अपने संग लहराते भीगे भीगे से इन गुलाबों के बीच उसे सामने से आता शख्स भी एक गुलाब ही मालूम हो रहा था। वो गुलाब जिसका रंग हर गुलाब को मात दे दे, वो गुलाब जिसकी खुशबू की मदहोशी हर गुलाब की महक को सिफर करार दे डाले, वो गुलाब जिसके आगे हर गुलाब का हुस्न लम्हे भर में मान पड़ जाए। वो पहले तो कशीफ सी अपनी इस हालत में खड़ी रही, मगर जब उनके बीच 10 कदमों का फासला रह गया तो वो पाइप एकदम से छोड़े जल्दी से नीचे बैठ गई, यूं कि पौधे की आड़ से कुछ कुछ पोशीदगी की चादर पहना गई। मगर उसकी ये हरकत उनकी आंखों से छुपी हुई कहाँ थी। उसे यूं करता देख वो अपनी बेख्तियार होती हंसी बर वक्त दबा गए और उसके सर पे आ खड़े हुए, मगर वो चेहरा झुकाए लब भींचे इसी पोजीशन में बैठी रही। वो मुस्कुराए और झुक के पाइप उठा गए, मगर उसने ये भी महसूस न किया। ये गुलाब पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो गया? हाँ, कुछ कुछ मुरझाया हुआ ज़रूर लग रहा है, मगर फिर भी हुस्न में कमी वाक़या नहीं हुई, वैसा ही सुर्ख और खुशबूदार। अपने करीब से उठी इस आवाज़ और पहले जुमले पे उसने फ़ौरन सर उठाकर देखा तो वो हाथों में पाइप लिए दूसरे पौधों पे पानी की फुहार की सूरत में उड़ाने के साथ साथ गुलाबों पे नज़र टिकाए बोल रहे थे। वैसे ये छुपा हुआ गुलाब इन सब गुलाबों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रहा है। वो जानती थी कि वो उसे देख ही चुके हैं, अब छुपने का फ़ायदा नहीं। तभी धीरे धीरे खड़ी हो रही थी जब ये जुमला समातों से टकराया। वो खूब समझ रही थी कि गुलाब का सहारा लेकर सीधा सीधा उसको कहा गया है, मगर फिर भी खामोश रही। हाँ, मगर दिल में ज़रूर बोली, हाँ, अगर ये गुलाब इतना ही खूबसूरत और सबसे अलग लगता है तो इसे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते। वही जले भुने तासुरात चेहरे पे दर आए। पौधे की आड़ से वो निकल आई थी और अब उनके रूबरू मौजूद थी। दिल चाह रहा है इसे तोड़ लूँ, मगर ये यहाँ ज़्यादा अच्छा। अरे एज़ल, तुम भी यहाँ हो? हैरत है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वो जो गुलाबों की खूबसूरती पर तबसरे कर रहे थे उसे देखकर लहजे में मसनूई हैरत भरते बोले तो एज़ल ने दांत किचकिचाए कि आए बड़े भोले बनने वाले। पता सब है, बस नौटंकी से बाज नहीं आना। और तोड़ने की बात तो ना ही करें, क्योंकि तोड़ तो आप मुझे कब के चुके हैं, मगर दुख तो इस बात का है कि वापस जोड़ने की जहमत भी नहीं करना चाहते। उसने आंखों में बेनियाज़ी पैदा करते हुए वहाँ से जाना चाहा जब वो जल्दी से बोल पड़े, अरे जा कहाँ रही हो? बताया नहीं कि क्या कर रही थी? क्या नीचे बैठी खुदाई कर रही थी? माली बाबा नए पौधे उगाने का काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिया क्या? लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई बीज और सामान तो नज़र नहीं आ रहा। एक सेकेंड, आई गॉट इट, तुम्हारा कुछ खो गया है यकीनन। वो उसके खाली हाथों की जानिब देखते बोली, हाँ, खो गया है ना मेरा दिल खो गया है, बस उसे ही ढूंढ रही थी। वो इस सवाल पे चुप न रह सकी और बोल पड़ी, दिल? हा, अच्छा मजाक कर लेती हो। भला दिल भी खोता है क्या, और वो भी ऐसी जगहों पे? वो दिल से नहीं हंसे थे, ये हंसी तो बस दिखावा थी। खोया है ना, एक शख्स के हवाले किया था, उसने बेदर्दी से धुतकारते हुए उसे खाक की नज़र कर डाला। बस उसी खाक को हटाकर मिट्टी तले दफन अपने उसी दिल को ढूंढ रही थी, मगर लगता है वो खाक इस घर की ना थी। वो जो पौधे के पार खड़ी थी वहाँ से हटकर उस आड़ को ख़त्म करती उनके रूबरू चली आई। ठीक ही तो कह रही थी वो, आगा फारिस को याद था, अच्छी तरह याद था, मगर उसकी बात से एक बार फिर से याद आ गया कि अपने घर में ही तो उन्होंने उसके इजहार मोहब्बत को बेदर्दी से फाड़ कर फेंका था। अपने ही घर में तो उन्होंने पहली बार उसे अच्छा खासा झड़प कर अपने कमरे से निकाला था। उन्हीं के घर तो दिल टूटा था उसका, फिर वो यहाँ की खाक में कहाँ दिल टूटे हुए दिल के टुकड़े ढूंढती फिर रही थी। अगर वो शख्स तुम्हें एक गुलाब देकर सॉरी करे और अपने जैसा ही एक दिल देकर उसके साथ ज़िंदगी जीने का कहे तो क्या एक्सेप्ट करोगी? उन्होंने एक गुलाब तोड़कर उसके खुले बालों में टिकाते हुए उम्मीद से पूछा तो वो तंजिया सी हंसी हंस पड़ी। ना ही टूटे हुए दिल महज एक फूल से जुड़ जाते हैं, और ना ही मुझे वो दिल चाहिए जहाँ मोहब्बत की नौयत मेरी मोहब्बत से यकसर मुख्तलिफ हो। तलखी से कहती वो फूल बालों से निकाल कर उसे मसल कर एक पत्ती अलग करती उन पर मार गई। साबित फूल मारती तो ज़्यादा बदतमीज़ कहलाती। तभी नरम पत्तियाँ गुस्से से उनके चेहरे पे बरसा दी, मगर उसका ये पत्तियाँ बरसना उसके लिए ही मुश्किल खड़ी कर गया।
آغا فارس جو کہ آج پہلے ہی اس ڈریسنگ اور نیلے رنگ میں جان لیوا حد تک پیارے لگ رہے تھے، گریبان اور بالوں میں چند پتیوں کے ٹھہر جانے سے اس حسن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بنا سہرے کے دولہے پہ شادی کے پھول برسائے گئے ہوں۔ ایزل کا دل انہیں یوں دیکھ کر ڈولنے لگا تھا، اوپر سے ان کی مسکراہٹ بھی تو قاتل تھی، مگر وہ بمشکل خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ دل بغاوت کر رہا تھا اس پیارے شخص کے آگے ہار مان جائے اور سب ضد چھوڑ کر دوریاں مٹا دے۔ کیوں یہ وقت ان سے دور رہ کر برباد کر رہی ہو؟ مگر دماغ ساتھ ہی چلا پڑا، خبردار جو اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی۔ یہ شخص جتنا بھی وجیح صحیح، مگر اس نے تمہارے بھی تو خوبصورت جذبوں سے بھرے دل کا خون کیا ہے۔ قاتل کتنا ہی خوبصورت صحیح، مگر ہوتا تو قاتل ہی ہے نا۔ تم اسے معاف مت کرنا۔ ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ، مگر دوسری طرف یہ تمہاری بہن کو بھی اپنا لے گا۔ یہ تو دونوں طرف سے خوش ہو جائے گا، مگر گھاٹے میں کون رہے گا؟ صرف تم ایزل، صرف اور صرف تم۔ مت سنو دل کی، یہ تو پاگل ہے۔ ذرا محبت، ذرا نرمی کیا ملے پگھل جاتا ہے، اپنے ساتھ ہوا ہر ظلم بھول جاتا ہے۔ مگر تم نہیں بھولنا، کیونکہ جو تمہارے ساتھ اس شخص نے کیا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تمہاری محبت کو دھتکارا ہے اس نے، اور یہ بات تم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اس کے اندر یہ سب باتیں اچھی طرح بٹھا کر وہ چپ ہو گیا، تو ایزل نے بھی اپنے دل کو دو لگا کر اس شخص کے آگے ہار ماننے سے روک ڈالا اور ان پر سے نظریں ہٹا گئی، کیونکہ آج جتنے پیارے وہ لگ رہے تھے، اگر وہ مسلسل دیکھتی رہتی تو دو تھپڑ دل کو روک گئے، اس کے بعد مزید تھپڑ بھی کام نہ آتے۔ دیکھ لوں گا میں بھی کہ تم کب تک اس شخص کا سوری ایکسیپٹ نہیں کرتی، کب تک اس سے دور رہ پاتی ہو۔ ایک دن تو ہار مانو گی ہی ایزل میڈم۔ ایزل کی باتیں ان کے لیے بھلے بےحد تکلیف دہ سہی، مگر یہ تکلیف انہیں ایزل کے سامنے ظاہر نہیں کرنی تھی کہ کہیں ان کے دکھ یا کسی بات سے وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ اس کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ یوں نارمل رہ کر اس کی باتوں کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے اسے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ وہ اسے آج بھی اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ پھر بھی کرتی تھی۔ بات سے یہی باتیں نکل آتی تھیں۔ اسے جواب دے کر وہ آگے بڑھ گئے اور دوسرے پودوں کو پانی دینے لگ گئے، تو وہ وہیں کھڑے اونچا سا بولی، دیکھ لیجیے گا، ساری زندگی اپنے اس فیصلے پر قائم رہوں گی، تا عمر اس شخص سے اپنا پرانا تعلق بحال نہیں کروں گی۔ اور ان لفظوں پہ اس شخص کی گرفت پائپ پہ قدرے سخت ہوئی۔ آنکھوں میں شاید کچھ چبھا تھا کہ تبھی انہیں درد کے سبب زور سے میچا گیا۔ لب کچھ بول نہ پائیں، تبھی آپس میں پیوست کر ڈالے، پاگل لڑکی، میں کیسے تا عمر تمہارا یہ رویہ سہوں گا؟ مت بنو اتنی سنگ دل، محبت کرتی ہو تو اسی محبت کی خاطر معاف کر دو مجھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس سے معافی مانگی، مگر لب ہنوز آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ایزل، ناشتہ بن گیا ہے، آ کے کر لو۔ ارے فارس بیٹا، تم آ گئے، مگر وہاں کیوں کھڑے ہو؟ دونوں اتنی ٹھنڈ میں باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آؤ اور ناشتہ کرو۔ دونوں کے بیچ ابھی خاموشی ہی حائل تھی۔ جب نادیہ نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو کافی دور وہ دونوں کھڑے دکھائی دیے۔ سردی آج کچھ زیادہ ہی تھی، تبھی لاؤنج کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ ماما، میں وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، جواب پہلے ایزل کی طرف سے آیا۔ مگر پانی تو میں دے رہا ہوں۔ ویسے تم پودوں کو پانی دے رہی تھی یا کسی سے چھپ رہی تھی؟ اس کے جواب پہ آغا فارس اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے بولے تو وہ ناک سکیڑ کر رخ پھر گئی۔ کیوں، غلام حسین کہاں ہیں؟ انہیں بولو اور آ جاؤ اب جلدی سے۔ انہوں نے کام مالی بابا کے ذمے کر کے آنے کا کہا اور بنا یہ دیکھے کہ کون پانی دے رہا ہے، کون فارغ کھڑا ہے، بس خود اندر چلی گئی کہ ان سے تو اتنی دیر بھی دہلیز سے باہر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ مگر وہ دونوں تو شاید سردی پروف تھے، بلکہ نہیں، سردی تو بہت لگ رہی تھی، مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ مانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، سردی تو واللہ بہت ہے۔ تم نے بیمار پڑنا ہے کیا؟ اندر جاؤ شاباش، اور اپنے ہاتھوں کی زبردست اور گرما گرم چائے بنا کر خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ وہ اسے کہہ کر تھوڑا اور آگے کھسک کر مزید سوکھے پودوں کو بھگانے لگے، جبکہ وہ تاؤ کھا کر رہ گئی۔ آخر کو وہ اس کے ہاتھوں کی چائے پینے سے باز جو نہیں آ رہے تھے، مگر اس بار وہ کیا کرے؟ نمکین اور پھیکی چائے تو پلا چکی تھی، تو کیا اس بار چینی کا پورا ڈبہ انڈیل کر میٹھی چائے ہی کیوں نہ پلا دی جائے؟ سارا جلنا کڑنا بند کر کے دماغ میں پلان ترتیب دیتی ایک شرارتی نگاہ ان کی پشت پہ ڈال کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ ہاں، زبردست چائے، پر بچو اب آئے گا نا مزہ۔ اگلے مزے کا سوچتی وہ اپنے ہی دھیان میں جلدی سے آگے بڑھی، مگر تب ہی اپنی بہائی ندی کے سبب گیلی گھاس سے پاؤں پھسلا تو دھڑم سے نیچے جا گری۔ سارا مزہ دھرے کا دھڑا رہ گیا۔ اف، ماما، بابا! درد کے مارے بے ساختہ اس کے منہ سے فریاد نکلی تو اس کی چیخ پہ آغا فارس فوراً سے قبل پلٹے اور اسے کیچڑ میں گرا دیکھ پائپ وہیں پھینکے 2-3 قدموں کا فاصلہ طے کرتے بھاگے اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہوا ایزل؟ اور اسے شانوں سے تھامتے جلدی سے پوچھا۔ کیا مطلب کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ جو پہلے در سے چلائی تھی اب ان کے بے ڈھنگے سوال پہ جواباً غصے سے چلائی، تو انہیں بھی احساس ہوا کہ واقعی کافی بونگا سا سوال تھا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا، تمہیں لگی تو نہیں؟
ہاتھوں پیروں کی بجائے انہوں نے اس کا چہرہ کھوچتے ہوئے پوچھا جہاں درد کے آثار واضح رقم تھے۔ اگر لگی بھی ہے تو آپ کو اس سے کیا؟ اس نے ان کا ہاتھ پیچھے ہٹانے کو شانہ جھٹکا، مگر وہ کون سا کوئی کپڑا تھا جو سرک جاتا، بھاری ہاتھ تھا جو ٹھہرا ہی رہا۔ مطلب کہ لگی ہے۔ یوں تو اس کی درد بھری آنکھیں بھی بتلا گئی تھیں، مگر جواب بھی بتلا گیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ بلکہ یقیناً پاؤں پہ لگی ہوگی، پاؤں ہی پھسلا ہے نا۔ اب دکھاؤ گی نہیں، بلکہ ایسا کرو آؤ میں اٹھاتا ہوں، پھر اندر چل کر دیکھتا ہوں کہ او پلیز مسٹر فارس ول یو بی کوائٹ۔ وہ ان کے سوالوں سے چڑ کھاتی انہیں ٹوکے ایک بار پھر چلا اٹھی۔ اسے ان کی فکر بھی آگ لگا رہی تھی، کیونکہ اس روز ان کا انم کو سنبھال کر سہارا دے کر سیدھا کرنا اور فکر چھلکانا جو بہت یاد آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بولتا، مگر تم اٹھنے کی کوشش تو کرو، اندر چلو پلیز۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، مگر وہ پھر بھی جمی رہی۔ ایزل انہوں نے پکارا، مگر وہ نہ جانے کس بات کی اکڑ دکھا رہی تھی۔ اوکے فائن، پھر 10 گھنٹے بیٹھی رہو یہاں کیچڑ میں پھنسی بھینس کی مانند۔ وہ تلملا کر کہتے آگے بڑھ گئے تو ایزل کی شکل، جو کہ ان کی بھینس والی مثال دینے پہ لال بھبوکا ہونے کو تھی، ان کے واقعی دروازے کی جانب چل پڑنے پہ رونے والی ہو گئی۔ بس اتنی ہی فکر ہے اس بے حس شخص کو میری؟ بلکہ اتنی سی بھی نہیں ہے۔ پہلے تو وہ تھوڑے بہت نخرے دکھانے کے بعد اٹھ جاتی، مگر اب تو غصے میں بالکل نہیں اٹھنے والی تھی۔ مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ آغا فارس اسے ٹھنڈ میں یوں چوٹ کے درد سہنے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کا سہارا نہیں لینا چاہتی، تبھی گھر کے اندر سے کسی کو باہر بھیجنے جا رہے تھے، مگر ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ انم کو دروازہ کھولے باہر آتا پا کر رک گئے۔ یا اللہ ایزل، تم یہاں کیچڑ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اسے نادیہ نے کہا کہ فارس کا بھی ناشتہ لگا دو، تو یہ جان کر کہ وہ آئے ہوئے ہیں وہ ناشتہ لگاتی ان کا دیدار کرنے کو صبر کیے بنا انہیں اندر بلانے کے بہانے باہر چلی آئی۔ ان سے سلام لینے کے بعد ایزل کو یوں مٹی میں لتھڑا دیکھ آنکھیں پھاڑے بولی، کیونکہ مجھے شوق تھا یوں کیچڑ میں سج کر فوٹو شوٹ کروانے کا، بس وہی کروا رہی ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولی تو آغا فارس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ہائے اللہ، یہ کیسے کیسے شوق پال لیے تم نے ایزل؟ اور فوٹو شوٹ کون کر رہا ہے؟ کیا فارس؟ کیمرہ کہاں ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ اپنا فوٹو شوٹ۔ انم پہلے اسے ہونقوں کی طرح دیکھتی رہی اور پھر اس کی بات کو سچ سمجھتی جلدی سے بولی تو اب کے آغا فارس کے ساتھ ساتھ ایزل کو بھی اپنا ماتھا پیٹنا پڑا۔ اف، ایک پاگل بہن سدھر نہیں رہی مجھ سے اور چلا ہوں دوسری پاگل کو گلے باندھنے۔ وہ افسوس کے ساتھ بڑبڑائے، محترمہ انم صاحبہ، آپ کو کیا اتنا بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ کی بیچاری بہن شوق میں نہیں بلکہ مجبوری میں یہاں پھنسی ہوئی ہے؟ وہ خود ہی ضبط کیے بولے، مگر انداز سراسر اس کی کم عقلی پہ مذاق اڑانے والا تھا، جس پہ وہ نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھتی بولی، کیسی مجبوری؟ جبکہ اس سوال پہ ان دونوں کا دل کیا کہ وہ یہاں سے چلی ہی جائے۔ میرے پاؤں کی مجبوری آپ ہی، میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے اٹھنا تو درکنار ہلا تک نہیں جا رہا۔ آخر ایزل نے ہی اس کی الجھن دور کی۔ اس کی بات پہ انم تو انم آغا فارس بھی پریشان ہو گئے۔ انہیں یہی تھا کہ چوٹ اتنی آئی ہوگی کہ سہارا پا کر اٹھ جائے، مگر اس کے بتانے پہ معلوم ہوا کہ چوٹ سنگین ہے۔ ہاں اتنا جانتے تھے کہ پاؤں ٹوٹا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پاؤں ٹوٹنے والوں کی شکلیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی اگر ایسا ہوتا تو۔ او میرے خدایا، اور مجھے دیکھو، میں تمہاری فضول باتوں میں آ گئی، دکھاؤ مجھے اپنا پاؤں۔ انم نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنا چاہا، جو کیچڑ لگنے کے سبب معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے یا سوج گیا ہے۔ اسے چھوڑیں نا، آپ مجھے کھڑا کریں۔ اس نے پاؤں کی طرف جاتا انم کا ہاتھ وہیں روک دیا۔ اوکے اوکے۔ انم بات مانتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہوئی اور اسے بھی پورا زور لگا کر کھڑا کیا، مگر اسے کیا خاک سہارا دیتی، وہ تو خود گرنے والی ہو گئی۔ مگر آغا فارس نے بر وقت اسے سنبھال لیا، مگر یوں کہ ان کا ایک ہاتھ اس کے پیٹ اور ایک پیٹھ پر چلا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا، ورنہ وہ اس طرح اسے کبھی نہ چھوتے۔ جبکہ جہاں ان کا یہ چھونا انم کے تن بدن میں الگ ہی احساس جگا گیا، وہیں اس کا بازو تھامے کھڑی ایزل کے حلق اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نہیں بلکہ بے شمار پھندے اٹک گئے۔ اپنے سوا کسی اور لڑکی کے وجود پہ ٹھہرے ان کے ہاتھوں نے اسے کھڑے کھڑے شمع بنا ڈالا، جو جل جل کر سوائے اپنے آپ کو ختم کرنے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ انہوں نے نظریں انم کے سرخ گلاب پڑتے چہرے سے ہٹا کر ایزل کو دیکھا تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے کٹورے بھرے بچوں کے جیسا بھولا اور رونے والا منہ بنائے جلن اور شکووں کا انبار لیے کھڑی تھی۔ وہ تو انم سے یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ تم ٹھیک ہو، بس ایزل کا دل میں اترتا مکھڑا دیکھتے چلے گئے۔ بھلے وہ رو رہی تھی، بھلے نگاہوں سے شکوے کر رہی تھی، مگر لگ بہت پیاری رہی تھی، مگر ان کا دل ایک دم سے پسیجا گیا۔ وہ انم کی پرواہ چھوڑے ایزل کے پاس اس کی دوسری جانب چلے آئے۔ وہ جانتے تھے ایزل یہ سب بہت محسوس کرتی ہے۔ ان کا ذرا سا انم کی فکر کرنا، اس پہ توجہ دینا، اسے چھونا اس پاگل کا دل چیر ڈالتا ہے، اور وہ اس کا دل اب اتنا توڑنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ پھر سے بیمار پڑ جائے یا کچھ کر ڈالے خود کو، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ انہیں انم سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ ایزل کی پرواہ تھی۔
انم نے بھی بہت محسوس کیا تھا ان کا اسے یوں فوراً چھوڑ کر ایزل کی فکر کرتے اس کے پاس ہو جانا۔ دل میں جو چند لمحات قبل بے شمار پھول کھلے تھے وہ سارے کے سارے ایک دم سے مرجھا گئے۔ اگر وہ یہی سوچ لیتی کہ اس وقت اصل سہارے کی ضرورت میری بہن کو ہے تو شاید مدھم سا مسکرا کر ان پھولوں کو مرجھانے سے بچا لیتی۔ یوں پاؤں پہ زور ڈال کر کھڑی مت رہو، وہ اسے شانوں سے تھام کر بولے، مگر اب کہ ایزل نے نہ ان کے ہاتھ جھٹکے نہ ہی غصے بھری نگاہوں سے دیکھا بلکہ بیچارگی بھرے لہجے میں بولی، آئی کانٹ موو مائی فیٹ، کوشش تو کرو۔ انہوں نے تھوڑی ہمت کر کے اسے پاؤں اٹھانے کا کہا مگر وہ روتی ہوئی سر دائیں بائیں ہلا گئی۔ لگتا ہے چوٹ زیادہ لگی ہے، انم اندازن بڑبڑائی۔ دیکھو تم گرنے لگو گی تو میں ہوں نا، میں پکڑ لوں گا تمہیں، تم بس کوشش کرو چلنے کی۔ انہوں نے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا کہ اسے گرنے نہیں دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا شانے پہ ٹھہرا ہاتھ تھاما اور پھر اس ہاتھ پہ وزن ڈال کر ابھی قدم اٹھا کر رکھا ہی تھا کہ چلا اٹھی، ماما۔ انم نے بے ساختہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ بند نہ ہوتا تو واقعی نادیہ دل تھامے بھاگتی ہوئی چلی آتی۔ فارس، اسے تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، انم تفکر سے بولی، جبکہ اس کے بتانے کی ضرورت نہ تھی، یہ سب وہ خود بھی دیکھ سکتے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں یہ کنچے کھیلنے کو دی ہیں یا سنبھال کر رکھنے کے لیے؟ بد دماغ لڑکی ان کا استعمال بھی کر لیا کرو، انہیں کھولنے کی زحمت بھی کیا کرو اور دیکھ لیا کرو آگے پیچھے، بس اندھا دھند بھاگنے کی مت کیا کرو۔ مگر میں بھی کس کو سمجھا رہا ہوں جس کے دماغ میں عقل کے بجائے بھوسا بھرا ہوا ہے۔ وہ جب چلائی تو وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کے دل کو کس قدر تکلیف ہوئی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو کھڑے کھڑے اس کی تکلیف اپنے وجود میں بھر لیتے اور اپنا آرام و سکون اس کے سپرد کر دیتے، مگر پھر بے تحاشا غصہ بھی آیا کیونکہ وہ خود بھی کب اپنا خیال کرتی تھی، لاپرواہ تھی۔ فارس، ان کا غصہ دیکھ کر انم حق دک رہ گئی۔ ایسے بھلا کب اس نے انہیں ایزل کو ڈانٹتے دیکھا تھا؟ مگر ایزل چونکہ خود کو ان کی ڈانٹ اور غصے کا عادی بنا چکی تھی تب ہی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال گئی۔ اس کی صحت پہ اس ڈانٹ کا ذرا اثر نہ پڑا، ہاں مگر درد کے سبب اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اس کے یوں ایک دم سے اتنی زور زور سے رونے پہ آغا فارس ہڑبڑا سے گئے مانو ہاتھ پیر پھول گئے ہوں۔ اچھا سوری یار، شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا تمہیں ڈانٹنے کا۔ انہیں تو یہی لگا کہ وہ اس طرح ان کی ڈانٹ پہ رو رہی ہے، تبھی سوری کیا، مگر وہ چپ نہ کی۔ ارے میری ماں چپ کر جاؤ، سوری کر تو رہا ہوں، مگر وہ پھر بھی منہ پھاڑے روتی رہی۔ ہائے میں کیسے چلوں گی اب، آپ ہی میرا تو پاؤں ٹوٹ گیا ہے، مجھے لگتا ہے میں لنگڑی ہو جاؤں گی اور پھر سب میرے لنگڑ کر چلنے کا مذاق اڑایا کریں گے، میری تو زندگی مذاق بن جائے گی، آپ ہی پلیز کچھ کریں۔ وہ رونے کے دوران بولی، اللہ نہ کرے ایزل، انم نے تڑپ کر کہا، جبکہ اب کی بار آغا فارس چونکے اور خاصی مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے اور چہرے پہ کہیں بھی دکھ کے آثار موجود نہ تھے، وہ جیسے کچھ بھام گئے تھے۔ ابھی تک تو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر تم نے یہ علم مینرڈ خواتین کی طرح مزید بینڈ ڈالے تو میں ضرور توڑ دوں گا، یوں جاہلوں کی طرح رونا بند کرو۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتے بھینچے لہجے میں بولے تو ایزل نے چپ کرنے کی بجائے الٹا اور بھی اونچا رونا شروع کر دیا، جس پہ آغا فارس نفی میں سر ہلاتے بس دانت کچکچا کر رہ گئے۔ چلو گی یا نہیں؟ انہوں نے ایک ابرو اچھا کر سختی سے پوچھا۔ ان کی گہری نگاہیں ایزل پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں جو ان کی کھوچتی نگاہوں سے گھبرا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ اوہو فارس، وہ کہہ تو رہی ہے کہ وہ نہیں چل پائے گی، انم بولی تو ایزل نے فوراً سر ہلا کر اس کی تائید کی، جبکہ انہوں نے چند لمحے ایزل کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کا اندر تک پڑ رہے ہوں۔ اوکے فائن۔ اور پھر سب پڑھنے کے بعد قطعی لہجے میں یہ 2 لفظ بول کر وہ جھکے۔ اس سے قبل کہ انم یا ایزل کچھ سمجھتی، انہوں نے انہیں اندازہ لگانے کا وقت دیے بغیر لمحے بھر میں ہی ایزل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ انم کو اس سب کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں اپنی منگیتر کی باہوں میں سمٹی اپنی بہن کو دیکھے گئی۔ وہ اس کی ٹانگوں تلے اور کمر کے اطراف بازو ٹکائے اسے اٹھائے کھڑے تھے اور یہ دیکھ کر انم نے نہ جانے کیوں رخ پھیر لیا۔ شاید یہ منظر وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے من پسند شخص کی باہوں میں اس طرح کسی اور کو دیکھنا اسے عجیب برا سا محسوس کروایا گیا، کہیں اندر تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ ایزل کو اٹھانے کے سبب ان کے اپنے کپڑے بھی گیلی مٹی سے بھرنے لگے تھے، مگر انہیں پرواہ نہ تھی۔ حالانکہ آج خاص کر شلوار قمیض وہ اس لیے پہن کر آئے تھے کیونکہ انہیں اعجاز کے ساتھ ان کے خاص دوست کی طرف جانا تھا۔ اعجاز کے ان دوست نے آغا فارس کو بھی اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، تب ہی کئی بار وہ اکیلے تو کئی بار اعجاز کے ساتھ ان سے ملنے گئے ہوتے تھے۔ مگر ایزل کے سبب کپڑوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن ان کی خرابی ان کے لیے اہمیت نہ رکھتی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ جبکہ دوسری طرف آغا فارس مسکراتی ہوئی ایزل کو گھورتے ہوئے ہولے سے بولے، اور بھی بہت کچھ چاہتی ہوں، بتاؤں گی اگر آپ پورا کرنا چاہیں تو۔ وہ ایک آنکھ دباتی ان کی گردن کے اطراف دونوں بازوؤں کا ہار بنا گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ایزل، اگر اب ایک بھی ایسی فضول بات مجھ سے کی تو یہ دونوں بازو ہٹا دوں گا۔ پاؤں تو ٹوٹا نہیں، ہاں مگر کمر ضرور توڑوا لو گی۔ وہ واقعی غصے میں آ گئے اور اسے لیے چلنے لگے۔ انم ایک نظر انہیں مڑ کر دیکھا اور لمبے ڈگ بھرتی اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنا سوجا ہوا چہرہ انہیں نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ باتیں کیوں کرتے ہیں میرے پیارے آقا جان جو آپ کی فہرست کے اندر ناممکنات میں آتی ہیں؟
ایک بازو ہٹا کر ہاتھ کی پشت کو دھیرے سے ان کی گال سے رگڑتی وہ ملائمت سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی ہے۔ اس کا پیار سے آغا جان کہنا اور سچی بات کرنا انہیں مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ واقعی کبھی بھی اس کے وجود کو یوں تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم غصہ مت دلایا کرو تو نہیں کیا کروں گا، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور یہ میری فہرست کے ناممکنات میں شامل ہے۔ وہ شان بے نیازی سے بولی، تمہاری فہرست کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ دانت پیستے بولے، خیر یہ بتاؤ کہ یہ کیا نوٹنکی ہے؟ جب پاؤں میں کوئی چوٹ ووٹ نہیں آئی تھی تو اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی کلاس لینی بھی تو بنتی تھی۔ آئی ہے چوٹ، کیچڑ میں پھنسی بھینس کی مثال دے کر جھوڑ کے جا رہے تھے نا، سوچا آپ کی اس بے حسی کی سزا عنایت کی جائے آپ کو۔ وہ وجہ بتاتی بولی، سزائیں بھی عنایت کی جاتی ہیں مجھے نہیں معلوم تھا۔ اینڈ بائی دا وے مجھے کیا لگتا ہے کہ تم اچھا بھلا چلنے لگی تھی، مگر میرا انم کو چھونا تمہیں ناگوار ہوا تبھی جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کیا نا۔ وہ بھی کتنے شاطر تھے، مگر ان کے جان لینے پہ ایزل کو نہ حیرت ہوئی نہ ہی فرق پڑا۔ جو آپ سمجھیں۔ وہ شانیں اچکا گئی۔ اب اپنے تاثرات بدلو اور پہلے والی مسکین چہرے پہ سجا لو تو بہتر ہے۔ ایک ٹانگ مار کر دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے حکم جاری کیا تو وہ مسکینیت تو نہ لائی مگر ابھی والے تاثر چہرے سے غائب کر گئی کہ بس آنسو کافی تھے جو ابھی بھی گالوں کو تر کیے ہوئے تھے۔ اب کیا کر لیا ایزل؟ اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ڈائننگ روم سے نکلتی نادیہ بول پڑیں اور اس کے پاؤں کو دیکھنے لگیں۔ اعجاز بھی ساتھ ہی تھے۔ یقیناً انم سب خبریں دے چکی تھی۔ مومانی پیر میں موچ آ گئی ہے، نکالنی پڑے گی۔ وہ کنکھیوں سے ایزل کو دیکھتے بولے، دھیان سے چلا کرو ایزل۔ اعجاز بھی اس کی فکر میں بولے، جبکہ آغا فارس کو ان سب کے سامنے اسے اٹھائے شرم محسوس ہوئی تو اسے صوفے پہ بٹھانا چاہا، مگر وہ تیزی سے بول اٹھی، نہیں مجھے میرے روم میں چھوڑ کر آئیں، میں اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ پھر اوپر کیسے جاؤں گی؟ اور پھر وہ اسے بٹھاتے بٹھاتے رک گئے۔ توبہ کرو ایزل، کیسے الفاظ منہ سے نکال رہی ہو؟ نادیہ اس کے ٹوٹے پاؤں والی بات پہ اسے جھڑپنے لگی۔ ہاں جاؤ بیٹا اوپر چھوڑ دو اسے، میں ذرا یہ اپنے بلاک کے رحیم صاحب کو بلا لاؤں، وہ جو ہڈی جوڑ ہیں، اس کی موچ نکال دیں گے۔ رحیم صاحب کے نام پہ آغا فارس کے ماتھے پہ انجان پن کی شکنیں ابھریں تو باقاعدہ تعارف بتاتا، جبکہ آغا فارس اپنی ہی بات میں پھنس گئے۔ کیا تمہیں واقعی موچ آئی ہے؟ انہوں نے جلدی سے دبی آواز میں ایزل سے پوچھا، کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر موچ نہیں آئے تو رحیم صاحب کے توڑوڑ مڑوڑ کے سبب اچھے خاصے سلامت پاؤں کا نقصان کروا بیٹھے۔ اگر وہ کہتی نہیں تو وہ فوراً اعجاز کو بہانہ بنا کر روک لیتے، مگر ایزل نے انہیں جواب دینے کے بجائے باپ سے بولی، جی بابا پلیز جلدی بلا لائیں انہیں۔ تو یعنی واقعی موچ آئی تھی، مگر اتنا درد نہیں تھا جتنا اس نے ناٹک کیا تھا، لڑکھڑا کر ہی صحیح مگر چل سکتی تھی۔ ارے ایسے مت جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میں آپ کو کوٹ لے کر آتی ہوں۔ نادیہ انہیں رکنے کا کہتی کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ اعجاز موسم کا حال دیکھنے کو دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے کافی موٹی نہیں ہوتی جا رہی تم، میرے تو بازو ٹوٹنے لگے ہیں تمہیں اتنی سی دیر میں ہی اٹھا کر، اف موٹو کہیں کی۔ وہ زینے کی طرف بڑھتے بولے۔ یہ جملہ سراسر اسے تنگ کرنے کو بولا گیا مگر انم کے کانوں سے بھی ٹکرا گیا۔ ان کی اتنی بانڈنگ اس سے کہاں برداشت ہو رہی تھی، اسے باہوں میں اٹھانا اور اسے چھیڑنا۔ اسے خوش قسمت لگتی تھی ایزل کہ وہ شخص اس سے جس طرح کا مرضی پیار جتا لیتا، جیسے مرضی انداز میں فکر کا اظہار کر لیتا، کوئی ناگوار نظروں سے دیکھتا ہی نہیں تھا، کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ ہاں اسے بھی تو نہیں تھا، مگر صرف تب تک جب تک اس شخص سے رشتہ نہیں جڑا تھا، مگر جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ان باتوں کو بہت محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود کو ایزل کی جگہ دیکھنا چاہتی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ایزل کی جگہ پہ اگر وہ آ گئی تو سوائے پل پل کی اذیت کے کچھ حاصل نہیں کر پائے گی، کیونکہ باہر مسکراتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پر تھے، اور یہ فاصلے نہ جانے کب اور کیسے مٹنے تھے، نامعلوم کبھی مٹنے بھی تھے یا نہیں۔ اور ایزل بھی تو خود کو انم کی جگہ پہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی کہاں جانتی تھی کہ اگر اس کی جگہ مل بھی گئی تو سوائے خالی پن کے کچھ میسر نہ آئے گا، کیونکہ آغا فارس خود نہیں جانتے تھے کہ انم کو وہ مقام کبھی دے بھی پائیں گے یا نہیں جو کہ ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ ہی، یہ مجھے موٹا کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نازک سی ہوں، مگر انہیں اتنا نہیں پتا کہ اگر کبھی انہیں آپ کو اٹھانا پڑ گیا تو آپ کا وزن تو مجھ سے بھی 8 کلو زیادہ ہے، تب یہ کیا کریں گے؟ ایزل کا وزن 50 کلو تھا مگر واقعی وہ ان کے نزدیک نازک سی گڑیا تھی۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ہیوی اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا گداز اور ہلکا وجود ان کے بھاری مضبوط وجود کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ بات تو محض انہوں نے اسے تنگ کرنے کو کہی، مگر وہ جواب میں ایسا بولے گی اس کا انہیں تو کیا انم کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ جہاں انہوں نے ایزل کی بات پہ جبڑے بھینچے اور وہیں انم جھیم کر بھاگ گئی۔ ایزل کی یہ ایک بات ہی اس کا جلتا دل ٹھنڈا کر گئی۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، جبکہ آغا فارس جو کہ پہلے سنبھل کر زینے چڑھ رہے تھے اب تن فن کرتے چڑھنے لگے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہیں چنگاری بھڑکی ہے، وہ دانستہ بولی۔ اسپیشلی انم کے سامنے ایسی چیپ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت اوور ہوتی جا رہی ہو تم، کہ تم نے قسم کھا رکھی ہے مجھے غصہ دلانے کی؟ کمرے کا دروازہ کھولے وہ بنا لائٹ جلائے اسے بیڈ پہ بٹھاتے غصے سے بولے۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی روشنی تھی، مگر انہوں نے سردی کے سبب دروازہ بند کیا اور لائٹ آن کر دی۔ میرے غصہ دلانے کا سبب ہی ختم کر دیں۔
وہ بھی سابقہ لہجے میں بولی۔ کون سا سبب ہے؟ ذرا بتانا پسند کریں گی؟ لائٹ جلا کر اس کے پاس آتے وہ انجان بنے مجھ سے شادی نہ کرنے کا۔ توقع کے خلاف وہ واضح لفظوں میں بول گئی تو فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکے، اور یہ سبب ختم اسی صورت ہوگا جب آپ فقط ایک نا کو ہاں میں بدلیں گے۔ وہ آج اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، وہ رو بھی نہیں رہی تھی، وہ تو بس نارمل انداز اپنائے سبب بتا رہی تھی۔ مگر یہ دونوں ہی جانتے تھے کہ بظاہر وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشاں میں ہے، مگر اندر اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ وہ ہاں فقط نہیں ہے، فقط اتنی بڑی ہے، ایزل جتنا شاید ایک پہاڑ۔ تم نے جو پہاڑ میرے اوپر گرایا ہے نا، وہی پہاڑ میں باقیوں پہ نہیں گرا سکتا۔ ایزل، نہ میں تمہیں ہاں کر سکتا ہوں، نہ ہی اپنوں کی خوشیوں کو ملیا میٹ۔ سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار کہ میں اپنوں کی خوشیاں، سیریسلی اپنوں کی خوشیاں، وہ اسے سمجھانے کو تھے جب وہ انہیں ٹوکتی بولی۔ اور میں ہمیشہ سمجھتی رہی کہ نہیں ایزل، اس شخص کے لیے تو ہر ایک سے پہلے تمہاری خوشی عزیز ہے، سب بعد میں آتے ہیں مگر تم پہلے۔ مگر یہ غلط فہمی بھی آج آپ نے دور کر دی۔ میں یہی سمجھتی آئی تھی کہ آپ کو مجھ سے اس طرح کی محبت نہیں ہے تبھی انکار کرتے ہیں، مگر آج معلوم ہوا کہ میری تو آپ کے دل میں وہ اہمیت ہے ہی نہیں جس کے سبب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دیتے۔ اب کی بار ایک سچا آنسو لڑک کر گال پہ نقش چھوڑ گیا۔ غلط سمجھ رہی ہو تم، وہ اپنی صفائی میں بولنے کو ہوئے۔ آج ہی تو صحیح سمجھ رہی ہوں فارس صاحب، مگر وہ شاید بولنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ مت سنائیے گا مجھے میری اہمیت کی جھوٹی باتیں۔ کتنا کہتی رہی کہ محبت نہیں ہے تو کم از کم میری خاطر ہی مجھے اپنا لیں، مگر کیسے اپناتے؟ آپ کے نزدیک تو ہر کسی کی ویلیو تھی، پر میری نہ بات کی ویلیو نہ ذات کی ویلیو۔ لسن ایزل، تم یوں پل بھر میں نہ جانے کیوں مجھ سے بدگمان ہو جاتی ہو، مگر مجھے بتاؤ میں کون سی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں کہ اپنی ماں کے بعد جس لڑکی سے میں نے خود سے بھی بڑھ کر محبت کی ہے وہ صرف میری ایزل ہے اور کوئی نہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولے، بھاڑ میں گئی ایسی محبت جو مجھے میرا من پسند شخص نہ دے سکے۔ وہ بھڑک اٹھی اور ان کے دونوں ہاتھ پرے چھٹکے۔ مائنڈ یور لینگویج ایزل، وہ خود پہ ضبط کے تحمل سے بولے۔ وہ ان کی محبت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی، انہیں تکلیف تو ہونی ہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آپ کو خود سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ نہ لوگوں کی نہ اپنے دل کی بلکہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے، فقط میرا سوچتے، میں کیا چاہتی ہوں بس وہ دیکھتے اور میری ہر چاہ پوری کرتے۔ اگر ایک شخص کو کسی سے خود سے بھی بڑھ کر محبت ہو تو وہ پھر اپنے دل کو نہیں دیکھتا، اپنی چاہ کو نہیں دیکھتا، اپنی مجبوریوں کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس شخص کو دیکھتا ہے جس سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کی چاہ کو ہی اپنی چاہ قرار دیتا ہے، اس کی تکلیفیں ختم کرنے کو اس کی ہر بڑی سے بڑی بات مان جاتا ہے۔ مگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر کیسے دعویٰ کر لیتے ہیں ایسی محبت کا؟ وہ بیٹھے بیٹھے ان کی محبت کو جھوٹا قرار دے گئی۔ اس کے لفظوں نے تکلیف تو پہنچائی تھی انہیں، مگر انہوں نے غصہ نہ کیا۔ نہیں دیکھتے ہوں گے وہ لوگ مجبوریوں کو، نہ اپنے دل کو، مگر میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ میں تم سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کا دعوے دار ہوں۔ کافی ڈھیٹ واقع ہوئے تھے وہ، واضح لفظوں میں بتا گئے کہ محبت بھی کرتے ہیں مگر دل اور دنیا کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو پھر بھاڑ میں جائے آپ کی ایسی محبت جو ایک نا کو ہاں میں نہ بدل سکی۔ بے دردی سے اپنے گال رگڑ کر خشک کرتی، پھر سے وہ ان کی محبت کی توہین کر گئی۔ سیدھا مجھے ہی بھاڑ میں کیوں نہیں بھیجتی تھی تم؟ وہ بھی چلا اٹھے۔ یہ کام تو آپ نے کیا ہے میرے ساتھ، میں بلکتی رہی آپ کا ہونے کو، مگر مجھے بڑے آرام سے ایک سائڈ پہ کر کے خود بڑے مزے سے منگنی رچا لی، اور جلد شادی بھی رچا لیں گے اور ایک ہیپی میرڈ لائف گزاریں گے، مگر میرے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ او ہو ایزل، تم تو جانتی ہو مجھے انم سے نہ محبت ہے نہ پسندیدگی، یہ شادی صرف ماما کی خواہش تھی تاکہ مجھ سے بھی اپنا تعلق برقرار رکھ سکیں اور انم آپی کے ساتھ بھی محبتیں نچھاور کرتے رہیں۔ یقیناً ایسا ہی کریں گے، مگر میرے سامنے مجبوری کی شادی کا ڈھونگ رچائیں گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ زہریلے تیر برسا رہی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر ایزل، حد درجہ افسوس۔ یو نو واٹ، تمہیں سمجھانا ہی بیکار ہے، تمہیں سمجھانے سے بہتر ہے میں کسی دیوار سے سر پھوڑ لوں۔ وہ اس کی باتوں میں واقعی اظہار افسوس کرتے، سمجھانے والی بات پہ اس کے دماغ پہ انگلی سے دستک دیتے بولے، جو کہ ان کے نزدیک شاید بھوسے سے بھرا ہوا تھا۔ کاش ایک بار آپ میری باتوں کی تردید کرتے، ایک بار کہہ دیتے کہ پاگل ہو تم، میں بھلا کیوں کروں گا اس پہ محبت نچھاور، میں بھلا کیوں تمہیں ایسے دھوکے میں رکھوں گا۔ کاش مخالفت کرتے میری اس بات کی، مگر نہیں، آپ نے تو میرا رہا سا دل بھی توڑ دیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا آپ میرا دل توڑ کر، آپ کو بہت سکون پہنچتا ہے نا، آپ کو بولے سکون ملتا ہے نا آپ کے دل کو؟ وہ ان کے دل پہ زور سے ہاتھوں کا وار کرتی بولی تو انہیں اپنے لفظوں سے منجمد کر گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ ہاں واقعی یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے تردید نہ کی، انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اسے ان کے ایسے چند لفظوں سے کچھ راحت مل سکتی تھی تو انہیں دینی چاہیے تھی۔ انہیں خود پہ غصہ آیا، تب نہ کی تو اب کرتے بھی تو وہ یقین نہ کرتی کہ اب فائدہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری، انہوں نے سینے پہ برستے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے روکا۔ نہیں چاہیے آپ کا سوری، آپ چاہیے تھے مجھے، صرف آپ،
مگر جب آپ اپنا آپ ہی میرے نام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے ان لفظوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ کافی کچ خلقی سے بولی اور اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ مگر مجھے تو تمہاری ضرورت ہے نا، وہ بے چارگی سے بولے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے آپ اس لیے چاہیے کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، مگر آپ کو میں اس لیے چاہیے ہوں کیونکہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا مگر الٹا ہی۔ یا خدا ایزل، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ مجھے تم سے کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ آپ پلیز میرے روم سے جائیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور انہیں ٹوک کر چلے جانے کا بولی۔ چلا جاؤں گا پر میری بات کہا نا، کچھ نہیں سننا مجھے۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اپنے بازوؤں کو زحمت دیتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچایا، مگر آئندہ ایسی زحمت سے دوچار نہیں کروں گی۔ ناؤ جسٹ لیو می الون۔ اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ سختی سے بولتی ہاتھ اٹھا کر دروازے کی جانب اشارہ کر گئی تو وہ چند لمحے اس بے حس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ صرف کمرے سے جا رہا ہوں مگر اپنی زندگی سے تم چاہ کر بھی مجھے نہیں نکال سکتی، کیونکہ نہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہو اور نہ ہی میں۔ جانے سے قبل وہ بولے تو ایزل درد سے پھٹ پڑی۔ تو پھر اتنے پتھر دل کیوں ہیں آپ؟ جب جانتے ہیں تو کیوں نہیں نکال لیتے اس امتحان سے مجھے؟ بہت روکا اتنے دن سے خود کو، مگر یہاں وہ ہار مان ہی گئی۔ ایک بار پھر سے اپنی محبت کا سوال اٹھا بیٹھی، ایک سوالی بن کر۔ دروازے کی طرف بڑھتے ان کے قدم رکے مگر وہ پلٹے نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے رشتوں سے بندھا ہوتا ہے جن سے وہ کبھی جدائی نہیں چاہتا۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست، وہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے بنا ان رشتوں کی نوعیت کو بدلے۔ میں بھی نہیں بدلنا چاہتا، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں مگر اسی تعلق کی بنا پہ جو شروع سے ہمارے بیچ قائم رہا ہے۔ بنا پلٹے وہ بہت آرام سے بولے۔ تو پھر انم آپی سے بھی کیوں بدلا؟ ہاں، اس سے نہیں برداشت تھا کہ جس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا، دن رات تڑپ کر مانگا، اس شخص کو بن مانگے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بہن حاصل کر لے۔ کیسے وہ برداشت کرتی اس شخص سے جڑتا جیجا سالی کا رشتہ؟ نہیں کر سکتی تھی۔ روتا تھا اس کا دل۔ میں نے نہیں بدلا، ماما نے بدلا۔ 100 بار بتا چکا ہوں، آئندہ نہیں بتاؤں گا۔ 2 ٹوک لفظوں میں کہا گیا، یعنی مطلب واضح تھا۔ جن سوالوں کے جواب تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو ان کے جواب مجھ سے طلب مت کیا کرو۔ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے بلکہ کمرے سے نکل چکے تھے۔ تو آج پھر تم نے ان کے سامنے اپنا آپ ہلکا کر بیٹھی ایزل۔ کیا ملتا ہے آخر تمہیں یہ ذلت اٹھا کر؟ بار بار کیوں خود کو ٹھکرائے جانے کے لیے پیش کر دیتی ہو؟ کیوں؟ ان کے جاتے ہی وہ خود پہ دبا دبا سے چلائی، خود ہی پہ غصہ کرنے لگی، خود ہی کو قصوروار جاننے لگی۔ مگر نہیں، آئندہ نہیں، آئندہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آؤں گی۔ تم آئندہ نہیں خود کو 2 کوڑی کا کرواؤ گی اس شخص کے ہاتھوں، بالکل نہیں۔ وہ آنسو جو اسے بہانے تھے انہیں وہ بے دردی سے پی گئی اور جو پہلے سے بہے تھے انہیں سختی سے پونچھ ڈالا۔ جان میری، ایک دن کی پیکنگ کر دو، میری کل کی فلائٹ ہے۔ ارحم واش روم کے مرر کے آگے کھڑا شیونگ کر رہا تھا اور وہیں سے سوزی کو پیکنگ کے لیے آوازیں دینے لگا۔ اس نے آج ارجنٹ ٹکٹ کروانا چاہی مگر آج کی ساری سیٹس بک تھیں، سو آج کی بجائے کل صبح کی ملی، ورنہ آج رات کی مل جاتی تو صبح صبح اسپین موجود ہوتا۔ یار کہاں ہو؟ کب سے کہہ رہا ہوں کہ پیکنگ کر دو۔ اس نے پھر سے آواز دی۔ سوری، میں حالہ کے پاس تھی، اسے سلا رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے اسے روز ایک کہانی سننی ہوتی ہے، خاص کر تم سے، مگر آپ جناب بزی ہیں تو مجھے ہی سنانی پڑی، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے واش روم کے کھلے دروازے سے جھانکتے ہوئے بتایا۔ آخر کو میں اسے تم سے زیادہ اچھی اسٹوریز جو سناتا ہوں تبھی مجھ سے سننا پسند کرتی ہے، وہ کچھ ناز سے بولا۔ اب میں کیا کروں اگر میں نے آپ کے بچپن والا سلیبس نہیں پڑھ رکھا؟ ہماری کنٹری میں الگ طرح کی اسٹوریز پائی جاتی تھیں اور یہاں الگ، اور حالانکہ یہاں والی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہیں، کیا کروں میں؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ مائی لولی وائف، آپ کچھ نہ کریں، بس جا کر میری پیکنگ کر دیں، یہ ایک کام کر دیں۔ وہ آئینے سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتا لجاجت سے بولا۔ اوکے کر دیتی ہوں، اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ شور اس لیے کہ صبح 6 بجے کی میری فلائٹ ہے، پہلے بتانا یاد نہیں رہا، نہ ہی پیکنگ کا دماغ میں رہا، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر صبح میرے پاس وقت نہیں ہوگا اور نہ ہی اتنی صبح میں تمہیں اپنے لیے اٹھاؤں گا، کیونکہ 5 بجے یہاں سے نکلوں گا۔ اب کہ اس نے اپنی اس جلدی کی وجہ بتائی۔ تو اتنی صبح کی فلائٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی ارحم؟ رات کی بک کروا لیتے، سوتے جاتے، مگر صبح کی نیند خراب کر کے بے آرام ہو کے نہ جاتے۔ سوزین کو اس کے آرام کی فکر تھی، تب ہی بول پڑی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آج کی ہی کروانی تھی مگر سب بک تھیں، تو صبح کی کروانے کی بجائے مزید لیٹ کی کیوں کرواتا بھلا؟ اور آرام کی تم فکر مت کرو، نہ ہی نیند خراب ہوگی نہ ہی بے آرام ہو کر جاؤں گا۔ پہلی بار تھوڑی نہ صبح کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، یا پہلی بار تھوڑی نہ جلدی اٹھوں گا۔ اس نے تفصیل بتا کر سوزین کو مطمئن کرنا چاہا۔ مگر یوں رات میں شیو تو پہلی بار ہی کر رہے ہو نا؟ سچ سچ بتاؤ مسٹر، اسپین کس چکر میں جا رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ پسلیوں پہ ٹکاتی مشکوک نگاہیں لیے تھانے دارانہ انداز میں سوال گو ہوئی۔ سچ بول دوں کیا؟ ارحم کا قہقہا بلند ہوا۔ ہاں بولو، اس نے جلدی سے پوچھا۔ اپنی خفیہ گرل فرینڈ سے ملنے، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ کیا گرل فرینڈ؟ تو اس پہ سوزی چلا اٹھی، جبکہ اس کی حیرت پہ ارحم کا ایک بار پھر سے قہقہا گونج اٹھا۔
हा 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 हा, ओ माई गॉड हनी, लुक एट योर सेल्फ, देखो देखो अपना चेहरा कैसे रोने वाला हो गया है। अरहम ने उसका बाजू पकड़ के उसे अंदर खींचा और आईने के सामने किया तो वो आईने में देखने के बजाय खुद भी हंसती हुई उसके सीने पे मुक्का बरसा गई। बहुत बदतमीज़ हो तुम अरहम। और मसनूई गुस्सा झाड़ती बाहर निकलने लगी जब अरहम ने उसे कमर से हाथ डालकर पेट पे टिका के अकब से अपने साथ लगाकर रोक लिया। तो तुम भी थोड़ी बदतमीज़ी कर लिया करो जाने मन, रोका किसने है? उसने सुजैन की कान से लब जोड़े शरारत से कहा और पेट को हौले से सहलाया। तुम्हारी बदतमीज़ियाँ ही काफ़ी होती हैं अरहम। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सिर्फ बदतमीज़ियाँ? और क्या किया है जो काफ़ी होता है? बल्कि नहीं, और क्या क्या है ऐसा जो ना काफ़ी होता है? वो ज़ुमानी लहजे में बोला। जो अभी तुम कर रही हो ये भी बस इतना ही काफ़ी है, इसलिए अब मुझे छोड़ो और अपनी शेविंग जारी रखो। फिर से उसके हाथ अपने पेट से हटाने को ज़ोर लगाने लगी। और अगर ना छोड़ूं तो? उसने प्यार भरी धमकी लगाई। तो फिर सुबह खाली हाथ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी पैकिंग नहीं करने वाली। मगर सुजैन ने काम आवर धमकी लगाई। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये लो कर दिया आज़ाद तुम्हें, क्या याद करोगी? उसने झट सुजैन को रिहाई बख्श डाली। 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी पैकिंग हो जाएगी। और 10 मिनट तस्हीह कर लो, मेरी नहीं मिसेस, मेरे सामान की। वो उसे टोक कर शरारत से बोला। ओह अरहम, मेरा मतलब वही था। खैर मैं कह रही थी कि आप भी 10 मिनट के अंदर फारिग होकर आ जाएं, 11 बज रहे हैं, सिर्फ 5 घंटे ही सो पाएंगे आप। उसने हुक्म के साथ इत्तला भी दी। काफ़ी हैं, और शेव बस हो ही गई है, बस आता हूँ। वो लापरवाही से बोला। उसके लिए तो शायद 3 घंटे की नींद भी काफ़ी थी। उसके जवाब पे वो सर हिलाती वॉशरूम से निकल आई, मगर वार्डरोब खोलने से लेकर पैकिंग करने तक अरहम का एक जुमला, जो भले उसने मजाक में ही कहा मगर सुजैन के दिल में डर पैदा कर गया, अपनी खुफिया गर्लफ्रेंड से मिलने। मगर फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंस पड़ी। क्या हुआ? किसका मैसेज है जो पढ़कर यूँ मुस्कुरा रहे हो? हाला को कहानी सुनाकर नींद की वादियों में उतारने के बाद अरहम कमरे में आया और सोने के लिए लेटा तो मैसेज ट्यून बची। इरादा तो बस बेड पे गिरते ही सो जाने का था, मगर फिर भी साइड टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाकर देखने लगा। न जाने किसका मैसेज था कि पढ़कर मुस्कुराने लगा। सुजैन ने उसे मुस्कुराते देखा तो झट से आगे होकर उसके बाजू पे सर टिका गई और स्क्रीन पर नजरें गाड़े मैसेज पढ़ने लगी। जब से आपको देखा है यूँ लगने लगा है जैसे बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने लगे हों, दिल की ख़ज़ां को चीर कर जैसे बहार ने रास्ता बनाया हो, बंजर होते जज्बात पे गोया किसी के मधुर लहजे का रस टपका हो। ये दिल, इसमें पलते जज्बात और ये मौसम आपकी आमद से बदलते महसूस होने लगे हैं। यूँ लगता है जैसे इस दिल को आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर ये मोहब्बत है तो किस कदर खूबसूरत है। यूँ लगता है जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। क्या मुर्दा होते जिस्म में किसी के ख्यालों का ज़िंदगी बख्शता ये खूबसूरत अमल दखल मोहब्बत है? क्या वाकई ये मोहब्बत है? सुजैन ने मैसेज पढ़ने के बाद नाम देखना चाहा तो नाम के बजाय कोई नंबर जगमगा रहा था। ये मोहब्बत नामा पढ़कर तो उसका हैरत के मारे मुंह ही खुल गया। ये कौन है अरहम जो तुम्हें मोहब्बत भरे मैसेजेस भेज रही है? कौन है जो तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रही है? सुजैन के तो तन बदन में आग ही लग गई। वो फ़ौरन से कब्ल उठ बैठी। हा 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 यार, रिलैक्स। है एक पागल लड़की, लट्टू हो गई है तुम्हारे शौहर पे। आखिर को मदाम नूर का शौहर है ही इतना हैंडसम। और हमने तो शायद इस मैसेज को सीरियस लेने के बजाय एंजॉय किया था। कैसे हो जाऊँ रिलैक्स? लड़कियां तुम्हें मोहब्बत नामे लिखकर भेजती रहें और मैं कुछ भी ना कहूँ? और तुम क्यों हंस रहे हो? कौन है ये मुझे बताओ। बल्कि जो कोई भी है अभी के अभी ब्लॉक करो। वो हुक्म झाड़ती बोली। हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ कि कितनी स्टूपिड लड़की है। वो अभी भी हंस रहा था। वो स्टूपिड हो या इंटेलिजेंट, तुम अभी के अभी उसे ब्लॉक करो। शर्म तो नहीं आती उसे मेरे शौहर पर डोरे डालते हुए? वो मेरा शौहर कहते हुए अपने सीने पर दस्तक देती बोली तो उसकी इस बात पर अरहम को उस पर बहुत प्यार आया। शर्म कैसे आए यार, शायद उसे पता नहीं हो कि मैं शादीशुदा हूँ। जब पता लगेगा तो खुद ही शर्म खाकर पीछे हट जाएगी। वो एक आंख दबाता बोला। क्या मतलब है कि तब तुम उसे बताओ कि तुम शादीशुदा हो, बल्कि एक बच्ची के बाप भी हो, बल्कि उसके मुंह लगने की ज़रूरत ही नहीं। तुम उसे अभी के अभी ब्लॉक। अरे अरे बेगम, हौसला करो, ये देखो, पढ़ो इसे। और हमने एक और मैसेज उसके सामने किया। सॉरी सर, किसी और को भेजना था, गलती से आपको सेंड हो गया। ये मैसेज उसने फ़ौरन ही भेज दिया था और अरहम भी तभी पढ़ चुका था, मगर सुजैन की तपी हुई सूरत देखते हुए उसकी जलन का मज़ा लेने के बाद उसे अब दिखाया। सुजैन ने बस मैसेज पढ़ा, आखिर में लिखे इस लड़की के नाम पे गौर ना किया जो उसने तारुफ के तौर पे लिखा था। बड़ी आई सॉरी की बच्ची, सब समझती हूँ मैं, उसे तो मैं देखती हूँ। उसने फ़ौरन से अरहम के हाथों से मोबाइल झपटा और उठ बैठी। अरे अरे, क्या करने वाली हो? अरहम भी इस हमले पर उठ बैठा। उसके मोहब्बत नामे का मुँह तोड़ जवाब देने लगी हूँ, और क्या। वो भड़की बैठी थी। ओ जान, क्या हो गया? मैंने कहा ना कि स्टूपिड है, कम से कम तुम तो उसकी जैसी मत बनो। नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, अभी ठीक से जानती नहीं मेरे बारे में। जिस दिन जान जाएगी खुद ही बात आ जाएगी अपनी हरकतों से। वो बहुत नरमी से मोबाइल वापस लेता बोला। क्या कहा? ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? मगर वो रिलैक्स होने की बजाय मज़ीद हाइपर हो गई। आहिस्ता यार। हाँ, वर्कर है और आई डोंट नो कहाँ से मेरा पर्सनल नंबर हासिल कर लिया, मगर मुझे इससे गर्ज नहीं। वो काम ठीक से कर रही है तभी टिकी हुई है।
جس دن کوئی چیپ حرکت کرے گی تب اس کے کام کو بھی نہیں دیکھوں گا، سیدھا نکال باہر کروں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا کہ کسی کو بنا کسی ٹھوس سبب کے جاب سے نہیں نکالتا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ کیا یہ تمہارے نزدیک کوئی ٹھوس سبب نہیں کہ وہ تمہیں اتنے چیپ میسیجز کر رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا ارحم، مجھے ایسی لڑکیاں تمہارے نزدیک بالکل بھی برداشت نہیں۔ اس کمپنی کے مالک ہو تم، تمہارا جب جی چاہے جس کو مرضی نکال سکتے ہو، کوئی تم سے سوال کرنے والا نہیں۔ وہ اپنی جلن کھل کر ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کھل کر کہا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، کسی کے ساتھ تمہیں شیئر نہیں کر سکتی۔ غلط نور، غلط ہو تم کہ مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ سب جنہیں میں نکالوں انہیں جواب دینا میرا فرض ہے۔ میرا جب جس کو بھی جی چاہے میں نہیں نکال سکتا، کیونکہ میں بلا وجہ کسی کی روزی نہیں روک سکتا۔ بہت سے لوگوں کا رزق جڑا ہے میری کمپنی سے، اس لیے میں بہت سی غلطیوں کے بعد بھی ہر ایک کو موقع فراہم کرتا ہوں۔ ہاں، کوئی آفس میں غلط ماحول پیدا کرے، انتشار پیدا کرے یا کسی کو ہراس کرے یا پھر ایسی بدتمیزی جو ناقابل معافی ہو، تو اس صورت میں ایکشن ضرور لیتا ہوں، مگر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر اسے میں اچھا لگتا ہوں تو اس میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے میں جانتا ہوں، مگر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لو کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ کوئی اور میرے بارے میں کیا محسوسات رکھتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں اس کے جذبات کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، نہ کروں گا۔ اور رہی بات ایسی لڑکیوں کو میرے نزدیک برداشت نہ کرنے کی، تو تمہیں کرنا پڑے گا یار، کیونکہ تمہارے شوہر پہ ہر دوسری لڑکی جان نثار کرنے کو تیار بیٹھی ہے۔ آخر میں وہ غیر متانت سے بولا تو سوزین نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک گھونسا اس کے سینے پر رسید کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ جو بیٹھی تھی واپس لیٹ گئی۔ اور اسی بدتمیز پہ ہزاروں لڑکیاں، کوئی لڑکیاں فدا نہیں ہے تم پہ، بس چپ کر جاؤ ارحم۔ وہ اسے ٹوک کر گھونیاں ڈالتی بولی تو وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اچھا جی، ایسی بات ہے تو پھر اسی سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ دانستہ بولا اور کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے کو ہوا۔ ارحم، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے اس سے بات بھی کی تو۔ اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں ارحم کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسکرین لاک کی اپنے پاس چھپا گئی۔ تو پھر لے لو نا جان، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ ہاں مگر تھوڑا پیار سے لینا جانے من، ورنہ مجھے تکلیف ہوئی تو مجھ سے پہلے تمہاری اپنی جان نکل جائے گی۔ وہ آگے کو کھسک کر مدہوشی بھرے انداز میں بولتا آخر میں غیر سنجیدہ ہوا اور پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑا تو سوزین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنے بدتمیز ہو تم ارحم، جاؤ میں نہیں بات کر رہی تم سے۔ وہ اپنا مخصوص جملہ بولی اور پھر ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ ٹھیک ہے، مت بولو، بے شک خاموش رہو، مگر میرے پاس رہو، یہی کافی ہے۔ وہ اسے اپنے اندر بھینچتا سائڈ لیمپ آف کر گیا تو سوزین اب واقعی نہیں بولنے والی تھی، مگر اسے دور بھی نہیں ہونے والی تھی۔ ارادہ تو مزید لڑنے کا تھا، مگر ارحم کو صبح جلدی اٹھنا تھا، یہی سوچ کر اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا تاکہ وہ جلد ہی نیند میں چلا جائے۔ میں ہمیشہ سمجھتی رہی کہ نہیں ایزل، اس شخص کے لیے تو ہر ایک سے پہلے تمہاری خوشی عزیز ہے، سب بعد میں آتے ہیں مگر تم پہلے۔ مگر یہ غلط فہمی بھی آج آپ نے دور کر دی۔ آپ کے نزدیک تو ہر کسی کی ویلیو تھی، پر میری نہ بات کی ویلیو نہ ذات کی ویلیو۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ایزل کی کل کی باتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ آخر کو اتنے دنوں بعد پھر سے اس نے انہیں جو مانگا تھا۔ راکنگ چیئر پر سر پیچھے کو ڈھلکائے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ براؤن رنگ کی شلوار قمیص پہنے، شانوں پہ چادر پھیلائے وہ اس وقت وڈیروں کی سی شان لیے ہوئے تھے۔ کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ تم سے بڑھ کر کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کی ذات میرے لیے اپنے وجود سے بڑھ کر اہمیت رکھتی ہو۔ تو پھر بھاڑ میں جائے آپ کی ایسی محبت جو ایک نا کو ہاں میں نہ بدل سکی۔ اس ایک ہاں کے پیچھے تم نے مجھے کس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے تم نہیں جانتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم ہی ہر لمحہ اذیت کاٹ رہی ہو، نہیں ایزل، میں بھی اتنی ہی کاٹ رہا ہوں، مگر تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ان کا لہجہ واقعی اذیت چھلکا رہا تھا اور اس اذیت پہ انہوں نے بند آنکھوں کو مزید سختی سے مینچا۔ کاش ایک بار آپ میری باتوں کی تردید کرتے، ایک بار کہہ دیتے کہ پاگل ہو تو میں بھلا کیوں کروں گا اس پہ محبت نچھاور، میں بھلا کیوں تمہیں ایسے دھوکے میں رکھوں گا۔ کاش مخالفت کرتے میری اس بات کی، مگر نہیں، آپ نے تو میرا رہا سہا دل بھی توڑ دیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا میرا دل توڑ کر، بہت سکون پہنچتا ہے نا آپ کو، بولیں سکون ملتا ہے نا آپ کے دل کو؟ بالکل بھی نہیں، نہ مزہ، نہ خوشی، نہ سکون، کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ تین چیزیں تو میری زندگی سے جیسے کٹ کر رہ گئی ہیں۔ ارے پاگل، تم نے تو مجھ سے میری سابقہ سوچیں بھی چھین لی ہیں۔ جب سے تمہاری محبت آشکار ہوئی ہے، مجال ہے جو ایک دن بھی رابعہ کو سوچ پایا ہوں۔ بس ہر وقت تمہاری سوچ، ہر وقت تمہارا خیال۔ رابعہ تو کہیں کھو سی گئی ہے، بس ان حواسوں پہ ایزل ہی سوار ہے اب۔ نہ جانے کب تم اپنی سوچوں سے مجھے رہائی بخشو گی، کب میں اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹوں گا، کیونکہ میرا سکھ، چین، نیند سب کچھ برباد کر چھوڑا ہے تم نے ایزل۔ خود اگر تم بے آرام ہو تو مجھے بھی کہاں سکون حاصل ہے۔ خود بھی جل رہی ہو اور مجھے بھی جلا رہی ہو۔ تم کہتی ہو کہ کاش میں تمہاری باتوں کی تردید کرتا، مگر میں کہتا ہوں کہ کاش تم اس تحریری اظہار محبت کی تردید کر دیتی تو آج ہمارے بیچ یہ خلش پیدا نہ ہوتی، مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہ ہوا، جو جیسا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے وہ آنکھیں کھول کر ٹیک چھوڑے سیدھے ہو بیٹھے۔ اور بھی بہت کچھ چاہتی ہوں، بتاؤں گی اگر آپ پورا کرنا چاہیں تو۔ پاگل ہے یہ لڑکی، پتہ نہیں ایسی باتیں اس کے دماغ میں کہاں سے آتی ہیں۔ اسے حسب عادت
پاگل کے لقب سے نوازتے وہ اٹھے اور پھر اسی پاگل سے ملنے چل پڑے جس کے پاؤں کا حال سنا تو تھا موچ نکالنے پہ بہت حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، مگر پھر بھی فکر تو تھی ہی۔ ہائے ڈوٹ، کیسے ہو؟ ارہم ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے دوست مون کے گھر آیا تھا۔ مون کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا اور شروع سے اسپین میں رہائش پذیر تھا۔ خیریت ہے؟ آج کل کچھ زیادہ ہی چکر نہیں لگ رہے تمہارے؟ مون جو اپنی نشست پہ براجمان لنچ شروع کرنے کو تھا، حال بتانے یا پوچھنے کی بجائے اس کے ایک ہی مہینے میں دوسری بار چلے آنے پہ بات لگائی۔ اسے ارہم کو دیکھ کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی، مگر ارہم نے اس کی یہ بے خوشی محسوس ہی نہ کی۔ بس سوچا اپنے دوست سے مل آؤں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ دوست سے یا کسی اور سے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسے پہلے تو کبھی میری یاد میں دوڑے نہیں آتے تھے۔ مون کی نگاہیں مشکوک تھیں، مگر ارہم اس کی طرف دیکھ ہی کب رہا تھا۔ وہ تو مختلف انواع کے کھانوں سے سجی میز پہ بیٹھنے کو تھا۔ دوڑے کہاں، اڑے بولو۔ وہ بات جو غیر سنجیدگی میں اڑا گیا۔ خیر باتیں تو تم سے ہوتی رہیں گی، پہلے میں لنچ کر لوں، بہت بھوک لگ رہی ہے یار۔ ویسے بالکل صحیح وقت پہ انٹری ماری میں نے۔ کھانے کی خوشبو اور رنگ روپ دیکھ کر اس سے اب بھوک برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کر لو۔ مون کا لہجہ کسی بھی قسم کی خوشگواریت سے خالی تھا۔ اسے ارہم کو دیکھ کر اچھا تو لگا تھا، مگر پھر بھی جو خیالات آئے ان کے ساتھ ہی سارا اچھاپن عنقا ہو گیا۔ ارہم کو چونکہ اس وقت شدید قسم والی بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ اور محسوس کرنا ہی نہ چاہا۔ بس کھانے پہ ہی فوکس رکھ کے چپ چاپ کھاتا گیا اور پھر فارغ ہوتا نیپکن سے منہ صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ آتے ہی اب کہاں چل دیے؟ اسے جانے کو تیار کھڑا دیکھ مون نے بے اختیار پوچھا۔ ایک کام سے جانا ہے، شام میں بلکہ ڈنر پہ ملاقات ہوگی۔ اب کہ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ کیسا کام؟ اس نے بھی دانستہ پوچھا۔ بس ہے یار ایک کام۔ ارہم بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں پھر۔ اس سے قبل مون اس بارے میں مزید کوئی سوال کرتا وہ جلدی سے بول کر اس کے شانے پہ بے تکلفانہ ہاتھ مارتا چل پڑا، یہ جانے بغیر کہ مون کی چپتی نگاہوں نے اس کا آخر تک پیچھا کیا تھا، اور پھر کھانے کا ارادہ ترک کرتا نہ جانے کیا سوچے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مدام، کوئی التمش صاحب ملنے آئے ہیں، اندر بلا لوں؟ سوزین صبح ارہم کے اٹھنے کی آہٹ پا کر ہی اٹھ گئی تھی اور پھر اس کے بعد سوئی ہی نہ۔ اسے ناشتہ کروا کر روانہ کیا اور پھر جاگتی رہی۔ 8 بجے حالہ کو اسکول بھیجا اور پھر 9 بجے کے قریب بستر میں گم ہو گئی۔ اس وقت 1:30 بج رہا تھا اور حالہ نے آ کر ہی اسے اٹھایا۔ وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی، وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، مگر جب سوزین کا ماتھا چومنے لگی تو اس لمس پہ وہ جاگ گئی اور اسے بھی پیار کرنے لگی۔ اسے لیے ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ میڈ نے التمش کے آنے کی اطلاع دی۔ ارے تو باہر کیوں کھڑا؟ کیا کہا؟ عامش انکل آئے ہیں۔ سوزین کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب حالہ خوشی سے چلا اٹھی اور پھرتی دکھاتی باہر کو بھاگ گئی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ سوزین حالہ کی خوشی میں مسکرا اٹھی اور میڈ کو بھیج دیا۔ جانتی تھی اب اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں، حالہ خود ہی اپنے انکل کو اندر لے آئے گی۔ آخر تم اسپین ہی شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے ارہم؟ ارہم اس وقت ہاسپٹل میں آکانچا کے روم میں اس کے روبرو بیٹھا ہوا تھا اور وہ چڑھ کر بول رہی تھی۔ یہی بات اگر میں تم سے کہوں کہ تم پاکستان آ جاؤ میرے پاس تو؟ اس بارے میں پہلے بھی ان کی بات ہوئی رہتی تھی، پھر بھی وہ اس بحث میں پڑ جاتے تھے۔ نہیں آ سکتی، تم جانتے تو ہو سب، میری جاب ہے یہاں، میں اس ہاسپٹل کو نہیں چھوڑ سکتی جہاں سالوں سے جڑی ہوئی ہوں، اور پھر سے آگے نہ جانے کیا بات تھی کہ دل بھر آیا تھا۔ ایسے ہی میرا بھی وہاں کام سیٹ ہے، فیملی ہے۔ خیر اس بارے میں بات نہیں کرتے، تم پلیز اپسیٹ مت ہو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کیوں اداس ہو گئی تھی ارہم جانتا تھا، تبھی اس بحث کو یہیں سٹاپ کر گیا۔ آئی ایم فائن۔ اس نے زبردستی کی اسمائل کر کے دکھائی، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ آکانچا نے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے ریوالونگ سے پش ٹکا دی اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی، مگر اندر آنے والے کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھی بیٹھی۔ اوہ، تو یہ ہے تمہارا وہ ضروری کام جس کے پیچھے تم مجھ سے ڈھنگ سے بات کیے بنا ہی چلے آئے؟ ویسے چھپا کیوں رہے تھے؟ بتا دیتے کہ آکانچا سے ملنے جا رہا ہوں۔ سامنے مون کھڑا تھا جو چپتی نگاہوں سے آکانچا کو دیکھنے کے بعد اب ارہم کو دیکھ رہا تھا۔ ضروری کام سے ہی جا رہا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آکانچا سے ملتا جاؤں۔ تم آؤ بیٹھو نا۔ ارہم یا تو اس کی ان نگاہوں کو محسوس نہیں کرتا تھا یا دانستہ نظر انداز کرتا تھا۔ گو کہ مون کو ارہم کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی وہ بنا کچھ کہے بیٹھ گیا۔ خیریت سے آئے تم؟ یہ سوال آکانچا کی جانب سے تھا۔ دراصل کچھ دنوں سے طبیعت بوجھل سی ہے تو سوچا کہ چیک اپ کروا لوں، اس نے نقاہت بھرا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو میرا چیک اپ ٹائم نہیں ہے، یا تو تم بھول گئے یا پھر طبیعت خراب ہے ہی نہیں، کیونکہ دیکھنے میں تو اچھے خاصے فٹ لگ رہے ہو۔ وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ کیا ہو گیا دوست، کیا کر لیا طبیعت کو؟ اس سے قبل کہ وہ مزید کوئی جھوٹا جواب آکانچا کے سپرد کرتا، ارہم بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ بتا تو رہا ہوں، بوجھل پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ جواباً وہ اپنا پہلا جواب ہی دہرا گیا۔ کچھ لوگ چائے، کافی، جوس؟ آکانچا کے لہجے سے خوشگواریت یکسر غائب تھی۔ تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے مون کا آنا ذرا اچھا نہیں لگا۔ جو تم پلا دو۔ وہ شوق ہوا۔ تم اپنی بات کرو۔ وہ کافی متانت سے گویا تھی۔ کافی۔
وہ اب کے بنا وقت لیے بولا تو آکانشا نے ناگواری سے نگاہیں پھیری. جانتی تھی مون نے کافی کا اسی لیے کہا کیونکہ وہ آکانشا کو جو پسند ہے. تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا کال سن لوں. تبھی ارہم کی کال آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور روم سے نکل گیا. اب تم بتانا پسند کرو گے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ مون کے جواب سے قطعی مطمئن نہیں تھی. تبھی ارہم کے نکلتے ہی دوبارہ پوچھنے لگی. جواب مانگنے آیا ہوں. اور کتنا لٹکائے رکھو گی، مان کیوں نہیں جاتی؟ اس نے بھی اب جھوٹ بولنے کی بجائے اندر کی بات کی ایک وجہ تو ارہم تھی جس کا پیچھا کرتا وہ یہاں آیا تھا. میں سمجھی نہیں، کیسا جواب، کیسا انتظار؟ وہ سمجھ کر بھی قصداً انجان بنی. انجان مت بنو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس پروپوزل کے جواب کے انتظار کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی اس نے واضح کیا. اوہ. وہ ایک لفظ بولتی چند لمحے میز کو گھورتی رہی. جہاں تک مجھے یاد ہے تو میں تمہیں صاف صاف جواب دے چکی ہوں اور یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا. لیکن اگر تمہیں یاد نہیں تو پھر سے اپنے الفاظ دہرا دیتی ہوں کہ میری طرف سے کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہے. میز سے نگاہیں ہٹا کر اس کے چہرے پہ ٹکاتی بنا کسی نرمی کے بولی. مگر کیوں؟ اس نے تڑخ کر سوال کیا. یا تو تمہارا حافظہ واقعی کمزور ہے یا پھر تم دانستہ ایسا کر رہے ہو. میں تمہیں واضح لفظوں میں اس انکار کی وجہ بتا چکی ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں. وہ گردن کو نفی میں جنبش دیتی بولی تو مون نے سختی سے لب آپس میں پیوست کیے جیسے ان تلخ لفظوں پہ ضبط کیا ہو. دیکھو آکانشا، تمہیں اگر میرے مذہب سے کوئی ایشو ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا مذہب اپنا لوں گا، چھوڑ دوں گا اپنا مذہب. لہجے کو نرم رکھنے کی حد المقدور صحیح کرتا بولا، ورنہ انکار اور انکار کی وجہ پہ تن بدن میں آگ تو بہت لگی تھی. مذہب تو بہت بات کی بات ہے مسٹر مون. میرے انکار کی پہلی وجہ تو میرا تم میں انٹرسٹ نہ ہونا ہے. اور تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا اپنا بھی لو تو مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ تم ایسا فقط میرے پیچھے نہ کرتے کیونکہ تمہیں تو سرے سے کسی مذہب سے لگاؤ ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنے بھی نہیں. تمہارے نزدیک کسی بھی مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑنا اور اسلام اپنانا معمولی بات ہوگی، کیونکہ تم عیسائیت کو کون سا فالو کرتے تھے. تلخ لفظوں میں آکانشا نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی مگر وہ تو بھڑک ہی اٹھا. سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ یہ انٹرسٹ، یہ مذہب تو بس ایک بہانہ ہے، انکار کی اصل وجہ تو کوئی اور شخص ہے. وہ کاٹ دار نگاہوں سے آکانشا کی آنکھوں میں دیکھتا بولا. کون شخص؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے الجھ کر مون کو دیکھا. یوں انجان بن کر مجھے بیوقوف مت بنواؤ آکانشا میڈم، سب جانتا ہوں میں. وہ پھر سے آدھی ادھوری بات بولا. اس کا اشارہ کس طرف تھا یہ اسے لگتا تھا کہ آکانشا بھی صاف سمجھ رہی ہے. کیا سب جانتے ہو تم؟ کیا جانتے ہو جو مجھے نہیں معلوم؟ یہ زومانی باتیں میرے سامنے مت کرو. مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے واضح لفظوں میں کرو، نہیں تو جا سکتے ہو تم یہاں سے. وہ آپ کی انگلی اٹھا کر آخر میں اسے جانے کا دو ٹوک انداز میں کہنے لگی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا. جو بات تمہیں ادھوری ہی سمجھ آ جائے اسے واضح کیا کرنا. چلتا ہوں ڈاکٹر آکانشا. آخری دو الفاظ چبا کر بولتا وہ تن فن کے روم سے نکل گیا. عجیب بد دماغ اور چپکو آدمی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا. بڑبڑاتی ہوئی اس کی تمام باتوں کو بھاڑ میں جھونک کر وہ ارہم کا انتظار کرنے لگی. ایزل اپنے روم میں ہے کیا؟ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو پہلا ٹاکرا ہی انم سے ہوا جو انہیں دیکھ کر پھر دیکھتی ہی رہ گئی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ پوچھ رہا ہوں. وہ اس کے چپ سے چڑے. جی کیا نہیں، مطلب ہاں روم میں ہی ہے. بے دھیانی میں اوٹ پٹانگ لفظ منہ سے نکلے تو ہڑبڑا کر جلدی سے تصحیح کی. اوکے. مزید پوچھے بغیر وہ آگے بڑھ گئے. عجیب ہونو کو بورنگ لڑکی کو میری منگیتر بنا ڈالا ہے ماما نے. وہ بڑبڑانا نہیں بھولے تھے جبکہ انم پلٹ کر انہیں دیکھ رہی تھی. وہ تو کل سے بھی زیادہ پیارے لگ رہے تھے. اپنے ہونے والے شوہر کی خوبصورتی پر اسے اندر ہی اندر ناز ہونے لگا. ایزل دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ بند ملا تو اسے آواز دینے لگے. ایزل دروازہ کھولو یار. اس کا جواب نہ آیا تو اس بار دستک بھی دی گئی. میں سو رہی ہوں، جو بھی ہے چلا جائے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے. دوسری طرف وہ واقعی سوئی ہوئی تھی مگر ان کی دستک اور آواز پہ اس کی نیند خراب ہو گئی. ایک دل چاہا کہ دروازہ کھول ڈالے مگر پھر انا آڑے آ گئی کہ کیسے کل اس کا دل توڑ کے گئے تھے وہ. نہیں ایزل، اب تو ان سے بات نہیں کرنی. اگر سو رہی تھی تو دروازے پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ بھی چسپا کر دیتی. مجھے الہام نہیں ہوا کرتے میڈم. وہ اسے اچھی خاصی سنا کر دروازہ کھلوا لیتے مگر اس کی نیند میں ڈوبی آواز کے سبب انہیں یقین ہوا کہ وہ واقعی سوئی ہوئی تھی. تبھی دوبارہ دروازہ کھولنے کی بات نہ کی. یہ مہربانی آپ کر دیں اور جائیں یہاں سے. وہ تڑک کر بولی. اوکے، بٹ یہ بتاؤ کہ تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ وہ اس کے پاؤں کا حال دیکھنے ہی تو آئے تھے. جیسا بھی ہو آپ کو اس سے کیا؟ وہ ناک سکیڑتی بولی. کبھی تو میرا لحاظ کر کے سیدھا جواب دے دیا کرو. انہیں اس سے الٹے جواب کی ہی امید تھی. ہاں لحاظ. وہ بڑبڑائی. ایزل. انہوں نے پھر سے پکارا. اف. وہ بستر پرے پھینک کے اٹھ بیٹھی اور ایک جھٹکے سے جا دروازہ کھولا. دیکھ لیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، اب آپ جا. اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی سامنے کھڑے قاتلانہ وجود لیے شخص پہ نظر پڑتے ہی سارے الفاظ کھو سے گئے، بلکہ وہ خود بھی کہیں سو سی گئی.
اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کیے اندر آتے، ایزل نے ہاتھ مار کر دھرم سے دروازہ بند کر دیا اور دروازے سے لگی اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالنے لگی، جبکہ وہ منہ پہ دروازہ بند کرنے والی اس کی اس حرکت پہ بس ایک گھورتی نگاہ دروازے پہ ڈال کر واپس پلٹ گئے۔ اتنی جلدی مل لیا اس سے؟ انہیں 2 منٹ میں واپس نیچے آتا دیکھ انم پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سو رہی ہے وہ، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ سو رہی ہے؟ انم نے الجھ کر پوچھا۔ اس نے خود بتایا ہے۔ آخری زینہ بھی طے کرتے وہ نیچے اتر آئے۔ حیرت ہے، سویا ہوا بندہ کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے؟ وہ دانستہ انہیں تنگ کر رہی تھی۔ ارے بھائی مجھے کیا پتا انم، مگر وہ اس کی شرارت پہ چڑ سے گئے۔ اوکے یہ بتائیں چائے پئیں گے؟ انم فوراً باز آئی۔ نہیں، یہ بتاؤ کہ ایزل کا پاؤں کیسا ہے؟ وہ ایزل سے تو نہ جان سکے تبھی انم سے پوچھنے لگے۔ یہ شخص مجھ سے میری بات کیوں نہیں کرتا؟ انم بس سوچ کر رہ گئی۔ بہت بہتر ہے، انفیکٹ بھاگتی پھر رہی تھی۔ ہلکی سی موچ تھی مگر واویلا ایسے مچا رکھا تھا جیسے واقعی پاؤں ٹوٹ گیا ہو۔ یوں سمجھیں بالکل ٹھیک ہے۔ انم نے جو دیکھا بالکل ویسا ہی بتایا۔ ایزل کا پاؤں سچ میں ٹھیک ہو گیا تھا، ہاں بالکل ہلکا سا درد تھا جو وہ اگر محسوس کرنا چاہتی تب ہی ہوتا، مگر اس کے پاس اس درد کو محسوس کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ اور بھی بہت سے درد تھے اس کے پاس۔ اچھی بات ہے، خیر مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ کام کا بہانہ کرتے وہ پل بھر میں ہوا ہوئے۔ کاش اس شخص کو مجھے دینے کے لیے بھی تھوڑا وقت میسر آ جائے، حسرت سے کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ لاؤنج کا دروازہ پار کیے گیٹ تک جاتے سرخ اینٹوں سے مزین لائن سے سیٹ میں بنے راستے پہ چل رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے تحت وہ پلٹے اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایزل کی ٹیرس پہ ایک رنگ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ایزل ہی تھی جو کالا لباس پہنے ہوئے تھی اور چپکے سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر ان کے پلٹنے پہ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی۔ آغا فارس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ جب دیکھنا ہی تھا تو بھلا قریب سے دیکھ لیتی، مگر کیا کرے، پاگل جو ٹھہری۔ بڑبڑاتے ہوئے مدھم سی ہنسی ہنستے وہ رخ پھیر گئے، جبکہ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر ایک آنکھ سے ریلنگ کے پار نیچے جھانکتی ایزل نے شلوار قمیض پہ چادر پھیلائے وڈیروں کی سی شان لیے کھڑے مسکراتے ہوئے اس لمبے چوڑے مرد کی دل ہی دل میں بلائیں لے ڈالیں۔ ہاں اگر ان کی ہلکی مونچھیں کچھ گھنی ہوتی تو مکمل کلر چودھری لگتے، ابھی بھی کچھ کم کلر نہیں لگ رہے تھے۔ ایزل کو ماننا پڑا کہ جینس شرٹ میں تو کچھ بھی نہ تھا، ان کا اصل حسن تو شلوار قمیض میں قیامت ڈھاتا تھا، اور اس وقت ان کی اس ڈریسنگ میں نکھری پرسنالٹی اس لڑکی پہ بجلیاں گرا گئیں۔ وہ جا چکے تھے مگر وہ یک ٹک ایک ہی جگہ دیکھتی رہی جہاں وہ لمحے بھر کو ٹھہرے تھے۔ یا اللہ، تو نے اس شخص کو اتنا قاتلانہ حسن کیوں بخشا؟ کیا ہوتا اگر تو اسے وہ دل بھی بخش دیتا جس میں میرے لیے محبت ہوتی، یا پھر میرے دل کو اس پر ڈولنے سے بچا لیتا؟ اب جب خود کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو کیوں بار بار ان سے سامنا کروا کر میری اس کوشش کو ناکام کیا جا رہا ہے؟ اف، نہ جانے کب ختم ہوگا میرا یہ امتحان، کب محبت کی سزا ختم ہوگی۔ وہ نمناک آنکھیں لیے وہیں رخ پھیر کر ٹیرس کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر ان کے متعلق اور بھی زور و شور سے سوچنے لگ گئی۔ آمش انکل آ گئے، آمش انکل آ گئے۔ لاؤنج سے نکلتی حالہ گیٹ کے پاس کھڑے التمش کو دیکھ کر خوشی سے چلا کر بولی، اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو التمش نے اسے پسلیوں کے اطراف سے اٹھا کر ایک گول چکر لگانے کے بعد بازو پہ ٹکا لیا۔ ارے واہ چھوٹی گڑیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اتنا دھواں دار ویلکم ہوگا، اتنی خوشی میرے آنے کی۔ وہ حالہ کی خوشی دیکھ کر مزید حشاش بشاش ہو گیا۔ اوف آمش انکل، میں نے آپ کو بہت 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 زیادہ مس کیا، اینڈ تھینک گاڈ آپ آ گئے۔ حالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی آپ کو بہت 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 یاد کیا، تبھی تو ملنے چلا آیا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ بٹ میں آپ کو اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، آج آپ حالہ کے ساتھ بہت سا ٹائم اسپینڈ کریں گے، ورنہ حالہ ناراض ہو جائے گی۔ خوشی کو لمحے بھر کو سائڈ پہ رکھ کے اس نے ایموشنل بلیک میلنگ شروع کرنے کو ناراضگی والے تاثرات پہلے ہی چہرے پر لا کر دکھا دیے۔ نہ 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 بابا، ایسا بالکل نہ کرنا، میں اپنی حالہ کو ناراض کیسے دیکھوں گا بھلا؟ وہ گویا منت طلب لہجے میں بولا۔ تو پھر آج بہت سارا ٹائم مجھے دیں گے نا؟ اس نے امید سے پوچھا۔ بہت سا تو کیا، بلکہ میرا سارا ٹائم ہی آپ کا ہے۔ حالہ کے لیے وقت کو لے کر وہ کچھ زیادہ ہی سخی بنا۔ یاہو، اب آئے گا مزہ، چلے نا اندر چلتے ہیں۔ اس نے خوشی سے ایک زوردار نعرہ لگایا۔ اوکے میڈم، لیٹس گو۔ وہ ہنستا ہوا اندر چل پڑا جہاں سوزی اس کی منتظر تھی۔ حالہ کو بازو پہ اٹھائے اندر آتے التمش کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم خود ہی آ گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل لازمی تمہاری طرف آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کا حال چال دریافت کرنے کے بعد وہ بتانے لگی، بہت خوب، اور اس ارادے نے یقیناً اگلے کئی دنوں تک بھی بس ارادہ ہی رہنا تھا۔ وہ بناوٹی شکوہ کرتا بولا اور حالہ کو صوفے پہ بٹھا کر خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں ضرور آتی، کیونکہ حالہ نے میرے کان کھا لیے تھے تمہارا نام لے لے کر، مگر اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو تو کیسے چہک رہی ہے۔ سوزین نے جگمگ کرتے حالہ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، اب اپنی ننھی دوست سے وعدہ کیا تھا ایک دو دن میں چکر لگانے کا، تو آنا تو تھا ہی مجھے، وعدہ کیسے نہ پورا کرتا؟ یعنی اس کے ملنے کی چاہ کے ساتھ ساتھ اس سے کیا وعدہ بھی اسے کھینچ لایا تھا۔
یہاں پہ جبکہ وعدے کے ذکر پہ سوزین کو اپنا وعدہ یاد آ گیا تو پل بھر کے لیے وہ ان کے بیچ سے کھو ہی گئی۔ دل بھر آیا تھا، آنکھیں جھلمل ہوئی تھیں، مگر صرف چند لمحوں کا عمل تھا، وہ سب اداسیوں پہ پردے ڈال گئی۔ خالہ بیبی یہاں ماما کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس نے التمش کے برابر بیٹھی بالکل کسی ڈال کی مانند لگتی اس بیبی کو دیکھا جسے وہ التمش سے قریب اس مقصد کے تحت کر رہی تھی تاکہ اس کے دل میں اپنی اولاد کو ڈھونڈنے اور اسے اپنانے کی تڑپ پیدا ہو اور پھر بڑھتی ہی جائے، اور وہ انجان تھی کہ وہ یہ تڑپ پیدا کر چکی ہے اور وہ ہولے ہولے حالہ کے ذریعے سر بھی اٹھا رہی ہے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل ڈگمگایا کہ وہ ایسا نہ کرے، یعنی حالہ کو لے کر جو بات ارحم اسے منع کرتا آیا ہے وہ مان لے۔ دل کمزور پڑا تھا تب ہی حالہ کو اپنے پاس بلانے لگی، مگر حالہ نے صاف انکار کر کے اس کے کمزور پڑتے دل کو پھر سے پہلے سا کر دیا۔ نو، مجھے عامش انکل کے پاس ہی بیٹھنا ہے، وہ ضدی پن سے بولی تھی۔ ہاں بھائی، کس خوشی میں بلا رہی ہو اسے؟ روز تمہارے پاس ہی تو ہوتی ہے، مگر آج میں آیا ہوں تو یہ میرے پاس ہی بیٹھے گی۔ تم خواہ جیلس مت ہو، وہ تیور دکھاتا بولا۔ توبہ ہے التمش، میں بھلا کیوں جیلس ہونے لگی؟ میں تو بس دیکھنا چاہتی تھی کہ حالہ کیا کرتی ہے۔ دوسرا جملہ محض جھوٹ تھا۔ ہاں تو دیکھ لیا نا کہ کتنا پیار کرتی ہے حالہ اپنے عامش انکل سے، التمش نے سوزین کو چڑھایا۔ ویسے تم التمش سے عامش انکل کب بن گئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سوزین نے اب غور کیا تھا کہ حالہ اسے اب التمش کی بجائے عامش انکل کہہ کر پکارتی ہے، یہی کوئی 2-3 دن پہلے، اور عامش انکل بن کے تو کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے۔ آخر کو اس کے منہ سے عامش پیارا ہی اتنا لگتا ہے۔ التمش برابر بیٹھی اس تعریف پہ چھینتی حالہ کے گال پہ چٹکی بھر گیا۔ ویسے تمہارے شوہر نامدار نظر نہیں آ رہے، اس آفس میں ہیں کیا؟ اس نے ارحم کے متعلق پوچھا۔ نہیں، وہ بزنس کے کسی کام سے اسپین گیا ہوا ہے۔ ارحم اسے بتا کر نہیں گیا تھا کہ کب لوٹے گا، بس اتنا کہا کہ جیسے ہی کام ہو جائے گا واپسی کی فلائٹ کروا کر آ جائے گا۔ ویسے تمہارے کوئی ارادے ہیں اسپین جانے کے؟ یہ بات سوزین نے دانستہ پوچھی۔ میں ایسے ارادے نہیں رکھتا، وہ مسکرا کر بولا۔ جب بھی ارادہ کرو اور جاؤ تو ایک کام ضرور کرنا التمش۔ کون سا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی اولاد کی کھوج ضرور لگانا، اسے یوں مت چھوڑو، اس سے اپنا نام، اپنا لمس، اپنی محبت جو تم نے چھین ڈالی ہے وہ واپس لوٹا دو التمش۔ وہ اس پہ سراسر زور ڈال رہی تھی۔ کیا چیز ہوتی ہے اولاد بھی سوزی، ماں باپ کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورت بالکل شہزادیوں جیسا حسن رکھنے والی بیٹی دی ہے، تمہاری اولاد تمہارے پاس ہے، ذرا سا آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہوگی تو تمہارا دل گھبرا جاتا ہوگا۔ ایک ماں ہو تم، تبھی میری اولاد کے لیے بھی ویسے ہی درد محسوس کرتی ہو تم، میں سمجھ سکتا ہوں۔ التمش کی بات پہ سوزین اپنی آنکھوں کو بھر آنے سے روک نہ پائی تھی۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے التمش، تم کچھ نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری تڑپ کے بارے میں۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنی نم آنکھ کا کونا خشک کیا۔ میں اگر وہاں گیا نا تو خود کو اسے ڈھونڈنے سے روک نہیں پاؤں گا، اسی لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ بہت جبر کر رکھا ہے دل پہ، اور حالہ کو دیکھ کر تو میرا دل اور بھی تڑپ اٹھتا ہے، مگر سوزی میں سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسے اپنا کر اگر سکون پایا تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف پاؤں گا۔ اس لیے پلیز مجھ سے اس بارے میں بات مت کیا کرو، جیسے گزر رہی ہے زندگی گزرنے دو۔ وہ آخر میں درخواست گزار لہجے میں بولا تو سوزی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ جو محبت اور وقت حالہ کو دیتے ہو وہ اسے دو گے تو ہی اصل معنوں میں محبت کا حق ادا ہوگا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا التمش، اس نے پھر بھی سمجھایا۔ میرے لیے حالہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہی ہے۔ کیوں حالہ؟ اس نے حالہ کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ نہ معلوم اسے ان دونوں کی باتوں کی سمجھ آ بھی رہی تھی یا نہیں۔ کسی اور کی اولاد کو اپنا کہہ دینے سے وہ اپنی نہیں بن جاتی، اپنی اولاد تو اپنی ہی ہوتی ہے۔ یہ بات وہ بس سوچ کر رہ گئی، اس سے کہہ نہ سکی۔ چلو جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو، میں ذرا آتی ہوں، تم کرو اپنی دوست سے باتیں۔ وہ اٹھی تو مرجھائے چہرے کے ساتھ۔ ابھی تو اس کو اس کی مرضی چھوڑ دی، مگر یہ تو طے تھا کہ اسے التمش کے سامنے یہ باتیں کرتے رہنا تھا، کیونکہ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ التمش پہلے سے زیادہ تڑپ رکھنے لگا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ارے تم بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سوزی کو واپس بیٹھ جانے کا کہا۔ میں تمہارے لیے کچھ انتظام کرواؤں، پہلی بار میرے گھر آئے ہو، ایسے تو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ بس ابھی آتی ہوں، بلکہ حالہ تم اپنے عامش انکل کو تب تک اپنا روم دکھاؤ۔ اس نے اٹھنے کا سبب بتایا تو التمش نے بھی منع نہ کیا، جانتا تھا کہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئے نا عامش انکل، میں آپ کو اپنا روم دکھاؤں، پتہ ہے میرے پاس بہت سارے ٹوائز ہیں، آپ میرے ساتھ کھیلیں گے نا؟ وہ روم دکھانے والی بات پہ چہک اٹھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ اس بچی کو انکار شاید کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پہ جگمگ کرتی خوشی کو چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ مون اتنی جلدی چلا گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ پورے 5 منٹ بعد ارحم اندر آیا تو پوچھنے لگا، کیا کہہ سکتا ہے؟ وہی فضول باتیں۔ بیزار لہجے کے ساتھ اس نے اس کے آنے کا مقصد بتا ڈالا۔ تو تم ہاں کر کیوں نہیں دیتی اسے؟ ارحم مزے سے بولا۔ ارحم؟ جواباً آکانشا نے اسے سنجیدگی اور غصے سے آنکھیں دکھائیں تو وہ ہنس پڑا۔ میری زندگی میں سوائے تمہارے اور کسی مرد کی گنجائش نہیں ہے، انفیکٹ تم ہی میری زندگی ہو، اور اس اور سے آگے وہ سختی سے آنکھیں میچ کر رخ پھیرتی بات ادھوری چھوڑ گئے۔ ڈونٹ بی اپسیٹ آکانشا،
میں ہمیشہ ہوں تمہارے ساتھ، اور تم دیکھنا ایک دن ہماری زندگی کی ہر کمی بھر جائے گی۔ اتنے سالوں سے جب امید نہیں چھوڑی تو اب مایوسی کی بات کس بات کی؟ انفیکٹ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہو اور عام انسان سے زیادہ سمجھتی ہو۔ تمہیں تو بلکہ مجھے ڈانٹنا چاہیے، مجھے حوصلہ دینا چاہیے، مگر نہیں۔ لڑکیاں چاند پہ ہی کیوں نہ پہنچ جائیں، ان کے رونے دھونے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پہلے تو وہ اسے سمجھانے لگا، مگر آخر میں مصنوعی تعصب کرتا بولا، تم بھی نہ ارحم۔ وہ نمی ٹھہری آنکھوں کے ساتھ مسکرا پڑی۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، اب جلدی سے اٹھو، میں صرف 1-2 دن ہی ہوں یہاں۔ اب کہ وہ باجرت بولا تو وہ منہ بنا گئی۔ دیٹس ناٹ فیئر ارحم، تم صرف 1-2 روز کے لیے آئے ہو؟ آئی مین سیریسلی، یہاں میں کتنی تنہا زندگی گزار رہی ہوں سب جانتے ہو تم۔ مہینے بعد تم آتے ہو، وہ بھی صرف 1-2 دنوں کے لیے۔ میری تمہیں کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنے بزنس اور اس سوزین اور حالہ کی ہی فکر لگی رہتی ہے جو بھاگے بھاگے واپس جاتے ہو۔ آکانکشا کو اس کا صرف 1-2 دن رہنا کھلنے لگا تھا۔ یار وہ میری بیوی اور بیٹی ہے، اگر فکر کرتا ہوں تو کچھ غلط تو نہیں کرتا۔ وہ بیچارگی سے بولا، ہاں بیوی اور بیٹی۔ آکانکشا ہونھ والے انداز میں بولی، ان دونوں کی پرواہ ہے بس، میں کچھ نہیں لگتی، میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ یہ گلے پہلے بھی کرتی تھی، مگر آج شاید لہجہ زیادہ ہی تلخ تھا۔ ایسا نہیں ہے یار، تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، انفیکٹ میری زندگی ہو تم۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یہی باتیں تم نے اپنی بیوی سے بھی کی ہوں گی۔ اس شکوے پہ وہ ہنس پڑا۔ یہ کہا بے اختیار تھا۔ آف کورس روز کہتا ہوں، مگر اسے یہ نہیں پتا نا کہ اس کے علاوہ اور کون کون میری زندگی ہے۔ تو بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ وہ جھٹ سے بولی، بتانا چاہتا ہوں، انفیکٹ ملوانا چاہتا ہوں، مگر تم راضی ہی نہیں ہوتی۔ وہ بیچارگی سے بولا، سوچنا بھی مت ارحم، میں اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہوں، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کا لہجہ کرخت ہوا۔ تھوڑا عقل سے کام لو یار، اس میں بھلا اس کا کیا قصور ہے؟ میں جب بھی آتا ہوں تمہاری طرف سے مایوس ہو کر ہی جاتا ہوں۔ مت رکھو اتنی کدورت اپنے دل میں، وہ بہت اچھی ہے، ایک بار اس سے ملو تو صحیح، وقت تو گزارو اس کے ساتھ، اسے ایکسیپٹ کر لو پلیز۔ ارحم نے گویا منت کی، جب جانتے ہو کہ مایوسی ہی ہاتھ آئے گی تو پھر سمجھاتے ہی کیوں ہو؟ اپنی اس بیوی کا ذکر میرے سامنے مت کیا کرو، جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ کئی سال پہلے ہی وہ تمہیں مجھ سے چھین چکی ہے۔ اس کی حمایت کر کے بتانے کی کوشش مت کیا کرو۔ تم خود تو وہاں مزے کی زندگی جی رہے ہو، اور یہاں میں دن رات تنہائی کاٹ رہی ہوں، جانتے ہو؟ بلکہ تم نہیں جانتے کہ میرا کیا حال ہے۔ ٹوٹ چکی ہوں میں ارحم، ٹوٹ چکی ہوں، اور کوئی نہیں مجھے سمیٹنے والا، بالکل اکیلی ہوں میں۔ سوزین کے خلاف بولتے بولتے اسے اپنے دکھ یاد آ گئے تو رو پڑی۔ کانشا میری جان۔ ارحم فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ دیکھو میری بات غور سے سنو اور سمجھو، کسی نے مجھے تم سے نہیں چھینا اور نہ ہی چھین سکتا ہے۔ پہلی بات تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی لے تو مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ تم تنہا نہیں ہو، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی تنہا ہونے دوں گا۔ تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہارے درد، سب میں برابر کا شریک ہوں میں کچھ بھی تمہیں اکیلے سہنے نہیں دوں گا، نہ ہی کبھی دیا ہے۔ سن رہی ہو نا تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ اپنی آکانکشا کے ساتھ ہوں۔ اسے شانوں سے تھام کر وہ محبانہ لہجے میں پر یقین انداز اپنائے بولا تو آکانکشا مدھم سا مسکرائی اور بولی، تھینک یو ارحم۔ کس لیے؟ وہ پیچھے ہٹا، اس کے قریب ہی مقابل کھڑا ٹیبل سے ٹیک لگا گیا۔ ہر بار مجھے اتنی خوبصورتی سے یقین دلانے کے لیے۔ بھیگی آنکھیں پونچھتی وہ بولی، تمہارا بھی شکریہ۔ اس نے بھی شکریہ ادا کیا، مگر نامعلوم کس بات کا۔ کس لیے؟ آکانکشا نے الجھ کر پوچھا۔ ہر بار مجھ سے بدگمان ہونے کے لیے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ارحم، وہ نروٹھے پن سے بولی، تمہیں اگلے 10 سالوں تک بھی سمجھانا پڑے تو میں سمجھاتا رہوں گا، کسی نہ کسی دن تو سمجھ جاؤ گی۔ خیر اٹھو، اب لے کر چلو، مجھے اب صبر نہیں ہو رہا، ہر بار دل نئے سرے سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ جلدی کرو، مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ اس نے آکانکشا کی کلائی پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کس جگہ جانا تھا؟ کون سے ضروری کام تھے؟ کچھ بھی تو نہیں چھپا ہوا تھا آکانکشا سے۔ پورا مہینہ خود کو مضبوط بنائے رکھتی ہوں، مگر جب تم آتے ہو تو ٹوٹنے لگتی ہوں ارحم۔ وہ دونوں روم سے باہر نکل کر کوریڈور میں چلے آئے، اور چلتے چلتے آکانکشا بتانے لگی، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کا کندھا نرمی سے تھپ تھپا گیا، اور پھر وہ ایک روم کے اندر چلے گئے جہاں سے ایک کم عمر نرس نکل کر اسے گڈ نون ڈاکٹر کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، درختوں کے پتے جھوم جھوم کر شور برپا کر رہے تھے، اور سرد ہواؤں کا رقص بھی جاری تھا۔ ایسے میں ایک لڑکی بنا کسی گرم کپڑے کے گھر کے ڈھیلے ڈھالے حلیے سمیت گیٹ سے نکلی اور ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی بائیں جانب سیدھ سے چلنے لگی۔ دونوں اطراف کھڑے بڑے بڑے بنگلے اور ان کے آگے سجے پودے اور آدم قد درختوں کی ڈھال میں کالونی کی اس کشادہ سی سڑک پر وہ لب بستہ سی چلتی جا رہی تھی۔ گھر کے اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا تو بس بنا سوچے سمجھے باہر نکل آئی۔ سڑک کے دونوں اطراف وقفے وقفے سے لگی لائٹس کی تابانی میں اس کا سفید چہرہ چاند کی تشبیہ معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑا سا آگے ہی پہنچی تھی جب قریب سے گاڑی گزر کر آگے گئی، مگر ذرا سا آگے جا کر ہی رک گئی۔
گاڑی میں آغا فارس تھے جو آفس سے لوٹ رہے تھے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر انہوں نے ٹھٹک کر گاڑی روکی۔ یہ تو ایزل لگ رہی ہے، وہ اندازاً بولے، اور پھر سائیڈ مرر سے اسے دیکھا جو ان سے بیگانہ بس چلتی جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ایزل ہی ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ بھی باہر نکل آئے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایزل! اس کے قریب پہنچ کر انہوں نے پکارا تو وہ چونک کر رکی اور اچھمبے سے اپنے برابر چلتے شخص کو دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ استجاب سے پوچھا گیا۔ خودکشی کرنے نکلی ہوں، سوچا کسی گاڑی تلے آ جاؤں، وہ جل کر بولی۔ سراسر جھوٹ، اگر ایسا ہے تو میری گاڑی تلے کیوں نہ آئی؟ وہ اس کے جواب پہ خود کو محظوظ ظاہر کرتے بولے۔ وہ الگ بات تھی کہ دل میں تڑپ کر لاحول پڑا تھا۔ آپ کی گاڑی تلے تو میں حادثاتی طور پہ بھی مرنا پسند نہ کروں۔ وہی جلا کٹا سا لہجہ۔ کیوں، اتنی بری ہے کیا میری گاڑی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم ہی نے پسند کی تھی، تبھی تو میں نے خریدی، مگر اب وہی تمہیں اتنی بری کیوں لگنے لگی ہے؟ ایزل ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی تو وہ بھی اس کے قدموں سے قدم ملانے لگے۔ برے تو خیر اب آپ بھی کچھ کم نہیں لگتے، وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ آج برا کہہ رہی ہو؟ یاد کرو اسی بندے کو آغا جان کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی تھی۔ نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا گیا۔ یہ ویران سڑک بہت لمبی تھی، اس کے اختتام پہ ہی دن رات گاڑیوں سے بھری مین روڈ کا آغاز ہوتا تھا، اور اسی آغا جان نے پل پل میری جان لی، ہر پل تڑپایا مجھے، مجھ سے میری خوشی میرا سکون سب چھین لیا، تو پھر میں نے بھی انہیں آغا اور جان کہنا چھوڑ دیا۔ سڑک پر گرے پتوں میں سے ایک ہرا بھرا پتھر اٹھا کر شدت سے نوچتی وہ زخمی پن سے بولی تو آغا فارس نے بے تابی سے اسے دیکھا۔ سکھ چین تو میرا بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے جب سے تم نے نظریں پھیری ہیں۔ ترس گیا ہوں تمہیں واپس پانے کو، مگر تمہارے اندر کا پتھر انسان پگھلتا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کے تشدد کی نظر ہوتے پتے کو اس کے ہاتھ سے لے کر واپس پھینکا اور وہی ہاتھ تھام کر بولے۔ ایزل نے بھی چھڑوانے کی کوشش نہ کی، بس خاموشی سے بنا ان کی طرف دیکھے چلتی رہی۔ ٹھنڈے وجود میں ان کے ہاتھ پکڑنے سے گرماہٹ کا احساس دوڑا تھا جس نے اسی لمحے اس کے پتھر دل کو پگھلایا تھا۔ پگھلتا ہے نا، بہت بار پگھلا ہے، مگر پھر سے اسے سرد کر کے برف کی مانند جما لیتی ہوں کہ کہیں پھر سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جائے جس کے بعد آپ کی نظریں مجھے آپ کا مجرم قرار دے بیٹھیں۔ یہ سچ وہ آج بتا گئی کہ اس کا دل بھی پگھلتا ہے، بس جذبات کے آڑے آنے سے ڈرتا ہے۔ جذبات کی رواں میں بہنے والا انسان بہت کمزور ہوتا ہے اور تم بھی اسی کمزوری کا شکار ہو، تبھی ڈرتی ہو۔ بس اس کمزوری پہ قابو پالو اور دے دو اس زبان کو پھر سے آغا جان بولنے کی اجازت۔ اس کا ہاتھ چھوڑے اب کہ وہ اپنی جیکٹ اتار رہے تھے۔ ان کی بات سے زیادہ وہ ان کے ہاتھوں کی حرکات پہ غور کر رہی تھی جو اسپیڈ سے جیکٹ اتار رہے تھے۔ شاید کبھی پالوں قابو، شاید دے دوں زبان کو اجازت، مگر یہ شاید کب ہٹے گا میں نہیں جانتی۔ وہ شانے اچکا کر بے پرواہی سے بولی، مجھے امید ہے بہت جلد۔ وہ امید واثق سے بولے، مگر اس جلد کی مجھے قطعی امید نہیں، اور نہ ہی امید لگانے کی کوئی چاہ ہے۔ ہاں ایک امید لگائی تھی آپ کے مان جانے کی، جب وہ ٹوٹی تو پھر ہر امید لگانا چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کو دل سے چاہتا ہے تو پوری کائنات اسے اس شخص سے ملانے کی سازش میں لگ جاتی ہے۔ میرے ساتھ تو یہ سازش بھی نہ ہو سکی۔ ہاں البتہ جسے میں نے چاہا اس نے ضرور میری ہی بہن کا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ سازش بھرا کھیل رچایا۔ آخر میں ان کی طرف دیکھتی بولی، لہجہ تندی سے بھی تیز اور حموزت سے بھی کڑوا ہوا تھا۔ میں نے کوئی کھیل نہیں رچایا، کھیل تو قسمت نے میرے ساتھ کھیلا ہے ایزل، اور میرے دل میں ہمیشہ یہ کاش رہے گا کہ کاش تم نے مجھے چاہا نہ ہوتا، کاش تم کسی اور کو چاہ لیتی تو میں دن رات ایک کر دیتا اسے تمہارا بنانے کے لیے، ہر ایک کی مخالفت مول لے لیتا، مگر تمہارا ساتھ ضرور دیتا۔ مگر تم نے محبت کی بھی تو کس سے؟ مجھ سے؟ جو حیران ہوتا ہے کہ اس بچی کو تو میں نے فار گاڈ سیک فار زمان، اب بچی کہہ کر میرے جذبات کی توہین مت کیا کریں مجھے زچ میرے سامنے یہ بچی نامہ شروع کر کے۔ ہر 19 سالہ لڑکی نہ سمجھ بچی اور 25-30 سالہ لڑکی سمجھدار نہیں ہوا کرتی۔ نکل آئیں سوچ سے، باہر کے سمجھداری کی بنیاد بڑی عمر سے جڑی ہے۔ کم عمری کو ناسمجھی سمجھنا چھوڑ دیں پلیز۔ اس نے شدید تنگ آ کر درخواست کی تھی، اور اب کہ ان کے ساتھ مسٹر صاحب لگانے کی بجائے ان کے والد کے نام کو جوڑا۔ چھوڑ دیا ہے ایزل، چھوڑ چکا ہوں، تبھی تو اب تمہاری باتیں مجھے حیران نہیں کرتی۔ تم تو وہ گہری باتیں تک کہہ جاتی ہو جو میری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ بس بہت سی باتیں تمہاری مجھے زخمی کر ڈالتی ہیں، بہت سے گھاؤ چھوڑ جاتی ہیں دل پہ، بس ان سے اجتناب کیا کرو، میری بھی درخواست ہے۔ وہ معصومانہ انداز میں ریکویسٹ کرتے بولے، آپ کے دل کا تو معلوم نہیں، مگر میرے دل کے زخموں سے تو ہر لمحہ خون رستا رہتا ہے۔ دل کے زخموں سے بڑا زخم کوئی نہیں ہوتا، یہ اب میں جان گئی ہوں۔ میں بڑھ جاؤں آگے، سب پیچھے چھوڑ دوں، مگر کچھ بھولتا ہی نہیں ہے۔ سوچتی ہوں کہ جب کچھ بھولا ہی نہیں پاؤں گی تو کیسے گزرے گی یہ زندگی۔ آواز میں صدیوں کی تھکان اور بے بسی تھی۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، مگر جیسا ساتھ تم چاہتی ہو ویسا نہیں دے پاؤں گا۔ اسی ساتھ کو قبول کر لو اور تھوڑا کمپرومائز کر لو۔ وہی بچوں کو پچکارنے کا سا انداز، تھوڑا، صرف تھوڑا کمپرومائز۔ وہ متحیر سی دبا دبا چلائی،
اپنا آپ مارنا پڑتا ہے اسے سمجھوتوں کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف تھوڑا سا۔ لہجہ اور تاثرات یوں تھے جیسے صدمہ سا لگا ہو اس بات پہ۔ آغا فارس نے خفت سے لب کاٹے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آخر میری جگہ جو نہیں ہے۔ وہ تلخی بھری ہنسی ہنس کر بولی، میری جگہ ہوتے تو محسوس کرتے کہ اپنی محبت کو اپنی آنکھوں سے کسی اور کی سپردگی میں جاتا دیکھنے کے بعد پل پل جینا، پل پل مرنا کیسا ہوتا ہے۔ جب اپنی محبت ہی غیر ہو جائے، جب وہی ہماری ہر امید توڑ دے، ہماری تڑپ کو نظر انداز کر دے، ہمیں لمحہ لمحہ اذیت سے دوچار کرے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ جان جاتے آپ۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی اور آنکھیں بھر آئیں۔ آغا فارس نے تڑپ کر اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنا۔ مجھے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے، اندازہ ہے مجھے تمہاری تکالیف کا، مگر تم میرے حالات کو بھی تو سمجھو میرے دل کو، جو تمہارے لیے سیم محسوسات نہیں رکھتا۔ زبردستی تو اس دل سے محبت نہیں کروائی جا سکتی نا۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی ملیں ہمارے بیچ فقط محبت ہی کی بات ہو؟ ہم کوئی اور بات بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ بھیگی گالوں کو خشک کر کے سہلایا گیا۔ محبت؟ آپ صرف محبت کی بات کر رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے بیچ بات ہوا ہی نہ کرے۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کے پہلو میں گرا کر چھوڑتی وہ رخ پھیر گئی۔ اب ایسا تو ناممکن ہی سمجھو، کیونکہ تم سے بات کیے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ یوں تو غیر سنجیدگی سے گویا ہوئے، مگر بات 100% سچی تھی، اور اس سچائی کا ایزل کو بھی اندازہ تھا، مگر لب بستا ہی رہی۔ اب خاموش کیوں ہو؟ اچھا چلو شکوہ ہی کر لیا کرو، مگر میرے ساتھ چپ مت رہا کرو۔ اور اب یہ جیکٹ پہنو، باہر بہت سردی ہے۔ اور تم ایسے ہی نکل آئی؟ واک کرنے کا موڈ تھا تو کوئی چادر ہی اوڑھ لیتی۔ انہوں نے جیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ کہنا کیوں نہیں مانتی تم؟ وہ بھی جلدی سے آگے بڑھے۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ یہاں تک تمہارے ساتھ آیا ہوں تو واپس بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، گاٹ اٹ؟ وہ اس کی کن پٹی پہ دستک دیتے بولے، اب پہنو اسے شاباش۔ انداز پچکارنے والا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے نہیں پہننی، وہ ضد چھوتی بولی۔ ایسا نہیں کرتے میرا بچہ، ٹھنڈ لگ جائے گی، دیکھو تو کتنی سرد ہوائیں چل رہی ہیں، بیمار پڑ گئی تو؟ انہوں نے پیار بھری ڈانٹ پھیلاتے ہوئے اسے خود جیکٹ پہنانا شروع کر دی، تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ دیٹس لائک مائی گڈ بچہ۔ زپ گلے تک بند کی اور اس کی تھوڑی کو دبا کر کہا گیا۔ ان کی جیکٹ اسے کافی کھلی تھی، مگر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس میں۔ ہو گیا، اب آپ جائیں۔ کچھ خلقی سے کہتی ہاتھ جھلا کر وہ آگے بڑھی، مگر وہ پیچھے نہ پلٹے، اور پلٹتے بھی کیوں؟ اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں کر جاتے؟ آپ کو لے کر نہ جاؤں؟ اس کے دوسرے شانے پہ ہاتھ جما کر جھٹکا دیا تو وہ ان کے ساتھ آ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شانے سے ان کا ہاتھ جھٹکا گیا۔ اسے بدتمیزی نہیں، آپ کے سنگ واک کرنا کہتے ہیں۔ آپ اکیلے واک کیوں کریں؟ میں اس واک کا لطف کیوں نہ اٹھاؤں؟ وہ اس کے تیور کی پرواہ کیے بنا جواباً مزے سے بولے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ آپ کہنا بند کریں، اور دوسری بات، مجھے آپ کے سنگ واک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جا رہی ہوں واپس۔ اس وقت ان سے جان چھڑوانے کا یہی طریقہ تھا کہ ان کے پاس سے چلی ہی جائے۔ تبھی وہ تیز تیز چلنے لگی، مگر ابھی تھوڑا سا ہی چلی تھی کہ اچانک سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، تو وہ وہیں تھریٹ ہو گئی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ انہوں نے اس کے قریب آتے استفسار کیا۔ کتا، وہ اڑی ہوئی رنگت سمیت ہکلاتی ہوئی بولی، کیونکہ ایک آوارہ کتا لنگڑاتا ہوا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ انہیں قریب دیکھ کر تو اس کا آدھا خون ہی خشک ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ تم نے مجھے کتا کہا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ایزل؟ آغا فارس کا تو یہ سن کر میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ انہوں نے ایزل کو بازوؤں سے دبوچ کر اپنی طرف جھٹکا دیا اور جبڑے بھینچتے جارحانہ انداز میں بولے، نہیں آپ کو نہیں، میں نے تو کتے کو کتا کہا ہے۔ ان کے غلط سمجھ لینے پر وہ تو گھبرا ہی گئی، اوپر سے ان کے خطرناک تیور ان کے سامنے تو چند لمحوں کے لیے اسے قریب موجود کتے کا خوف بھی بھول گیا۔ اچھا ایسا ہے تو پھر ذرا دکھاؤ مجھے کہ کہاں ہے وہ کتا۔ وہ اس کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹا کر اپنے سینے پہ باندھتے بولے، کڑی نگاہیں اسی پہ مرکوز تھیں۔ وہ یہ رہا۔ ارے کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ اس نے انگلی سے کتے کی جانب اشارہ کیا تو اچھل کر رہ گئی، کیونکہ وہاں کتا تو کیا اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیریسلی ایزل؟ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا گھٹیا مذاق کون کرتا ہے؟ انہیں ایزل کا کتا کہنا کچھ زیادہ ہی دل کو لگ گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور اس کی آواز، ہاں آواز، کیا آپ نے اس کی آواز نہیں سنی؟ وہ کچھ تعجب سے گویا ہوئی۔ تم بھی مجھ سے قسم لے سکتی ہو، میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ اسے سخت قسم کی گھوریوں سے نوازتے بولے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے اسے، وہ بالکل یہیں کھڑا تھا۔ اس بات کا یقین تو اسے دلا کر ہی رہنا تھا کہ اس نے انہیں کتا ہرگز نہیں بولا تھا۔ تو پھر اب کہاں گیا؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا؟ وہ تیوری پہ بل چڑھائے بولے، جبکہ وہ تو خود بھی حیران تھی کہ ذرا سی دیر میں وہ نگاہوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مگر وہ واقعی تھا۔ وہ پہلی بات پہ لا علمی سے شانے اچکا کر دوسری بات پہ زور دیتی بولی، اتنی نوٹنکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سچ بولنے سے تمہارا کیا جا رہا ہے؟ سیدھی طرح کہہ دو کہ تم نے مجھے ہی۔ آپ کی قسم آغا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں آپ کو ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ رو دینے کو ہوئی تو آغا فارس گڑبڑائے،
وہ کبھی بھی ان کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی۔ اس کا انہیں یقین تھا، اور پھر اس کے یہ آنسو۔ اچھا بس اب رونا نہیں پلیز۔ وہ اس کا لٹکا ہوا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بولے۔ کتنے پیار سے اس نے ان کا نام پکارا تھا، کتنا سکون ملا تھا ان کے دل کو۔ آئی ایم سوری، میں ہی غلط سمجھ بیٹھا۔ وہ یقیناً یہی تھا، مگر میں نے دیکھا نہیں۔ کتنے آرام سے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر گئے۔ ہاں تو آپ کے کان اور بینائی کمزور ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنے سابقہ موڈ میں واپس لوٹتی ان کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکتی رخ پھیر کر چلنے لگی۔ میں ویسے اتنا بھی بہرا نہیں ہوا، میرے کانوں نے تمہارے منہ سے واضح اپنا نام سنا ہے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب لب لا کر شرارتاً بولے تو وہ خود پہ ہی معتجب ہوئی۔ بے ساختگی میں وہ کب ان کا نام پکار گئی اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ ہاں تو جائیے، اسی خوشی میں نیاز کی 100 دیگیں بانٹیے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں جتانا چاہا کہ فقط نام لینے پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ چھوڑو، میں تو اپنا آپ وار کر پھینک دوں اگر تم اپنی اس ننھی سی ناک پہ ٹکا پہاڑ جتنا غصہ اتار کر پھینکنے کی زحمت کر ڈالو تو۔ وہ اس کی سردی سے سرخ پڑتی ناک دونوں انگلیوں کے درمیان لے کر دباتے بولے۔ ہاں بس موقع ملنا چاہیے ان کو مجھ سے فری ہونے کا، مگر میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں۔ ان کے یہ سارے حربے کامیاب نہیں ہونے دوں گی، جن سے انہیں لگتا ہے کہ یہ مجھے میری ضد سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ میں بھی اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ ان کا ہاتھ پرے ہٹاتی، ایک سلگتی نگاہ ان کی جانب اچھالتی وہ اپنے قدموں میں تیزی پیدا کر گئی۔ گھر صرف 19-20 قدموں کے فاصلے پہ تھا، اور وہ یہ فاصلہ چٹکیوں میں طے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جب وہی زخمی کتا لنگڑاتا ہوا اس کے سامنے چلا آیا۔ وہ بیچارہ ایک پودے کے پیچھے آرام نوش فرما رہا تھا، مگر اس زخم کے ساتھ سردی میں کہیں چین نہ پڑا تو پھر سے بھٹکنے لگا اور چلتا ہوا ایزل سے آگے آ گیا۔ مگر اسے اپنے قریب سے گزرتا دیکھ ایزل نے بے ساختہ ایک چیخ ماری۔ کیا ہوا ایزل، کیا ہوا؟ تم چلا کیوں رہی ہو؟ کتا چونکہ ایزل کی سائڈ پہ تھا اور اس کی چیخ سن کر وہیں ایک طرف کو رک گیا تھا، جس کے سبب آغا فارض اسے دیکھ نہ پائے اور سوال کرنے لگے۔ کتا وہاں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ پھر سے؟ او ایزل، ناٹ اگین پلیز۔ وہ اسے ٹوکتے بیزاریت سے گویا ہوئے۔ آپ 2 منٹ چپ رہ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ وہ ان کی بات پہ تاؤ کھاتی جھنجھلا کر ان پہ بھی چلا اٹھی۔ وہ دیکھیں، وہ رہا۔ اس نے انہیں کوہنی سے کھینچ کر اپنی طرف گھسیٹا اور خود ان کی جگہ کھڑی ہو گئی، یعنی جگہیں بدلی گئیں۔ اس کی سائڈ پہ آتے ہی ان کی پہلی نظر ایزل کی جانب دیکھتے کتے پہ پڑی، جو زبان باہر نکالے تنفس بحال کر رہا تھا۔ اوہ، تو یہ واقعی تب سے میری چھٹکی کو ڈرا رہا ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائے۔ اسے دیکھتے ہی انہیں شرارت سوجی۔ ایزل، اسے غور سے دیکھو ذرا کہ کیسے تمہاری جانب بھوکی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ لہجے میں بھرپور پراسراریت پیدا کرتے بولے۔ ایزل نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا تو واقعی اسے ان نظروں میں خون اور بھوک چھلکتی دکھائی دی۔ اس کی زبان تو دیکھو کیسے باہر کو جھول رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے تمہیں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ انہوں نے کنکھیوں سے اپنے پہلو میں کھڑی ایزل کو دیکھا، جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑنے لگا تھا۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے وہ تھوڑا تھوڑا کھسکتی ان کے عقب میں چلی آئی اور منڈی تھوڑی سی نکال کر اس جانور کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کچا چبانے کے منصوبے پک رہے ہیں اس کے دماغ میں، اور یقیناً اب اسے ٹھیک 2 منٹ بعد یہ تم پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے عقب میں دبک کر کھڑی ہراساں سی ایزل سے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دبا دبا سے چلائی اور ان کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ گئی، جبکہ اس کی خوف سے دبلی ہوتی حالت پہ انہیں اندر ہی اندر بے حد ہنسی آ رہی تھی۔ مگر تم فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ انہوں نے تھوڑا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے ڈرو مت اور آگے آؤ۔ انہوں نے اسے عقب سے نکال کر آگے آنے کا کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ لرزتی زبان کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آنے سے انکار کر دیا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ تم تو میری بہادر گرل ہو، آگے آؤ اور اسے بالکل ویسے ہی چلا کر بھگا دو جیسے مجھے خود سے دور بھگا دیتی ہو۔ انہوں نے مثال بھی دی تو کون سی؟ ایزل کو لگا شاید انہوں نے طنز چھاڑا۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گی، وہ ضدی پن سے گویا ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، رہو یہیں اور بنواؤ اپنی تکہ بوٹی، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں۔ انہوں نے چہرے پہ مصنوعی تاثرات سجاتے خود کو اس سے لاپرواہ ظاہر کیا اور اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ آزاد کرواتے آگے بڑھے، مگر ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ دوسرا قدم اٹھانے کی ایزل نے نوبت ہی نہ آنے دی۔ نہیں پلیز، مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس نے ان کا بازو پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا اور منت طلب لہجے میں بولی تو وہ اندر ہی اندر مسکرائے۔ تو پھر جو کہا ہے وہ کرو، بھگاؤ اسے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو آگے بڑھو اور قدم اٹھاتی جاؤ بنا گھبرائے، کیونکہ باقی کا راستہ صاف ہے۔ وہ حکم صادر کرتے بولے، مگر وہ گھبرائی سی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی ڈھیٹوں کی مانند وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، اگر اس نے تمہیں کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں دیکھ لوں گا اسے۔ تم بس بنا ڈرے آگے بڑھو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا یار، میں تو مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ آخری بات پہ ایزل نے جبڑے بھینچ کر سلگتی نگاہوں سے انہیں گھورا، مگر اس وقت ان سے لڑائی کا رسک نہیں لے سکتی تھی کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تو یہ بیچارہ زخمی جانور تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس وقت اس سے زیادہ تیز رفتار میں تو تم بھاگ سکتی ہو، مگر تمہیں بھاگنا نہیں ہے، تمہیں اپنا ڈر اتارنا ہے۔
بلا سبب یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ بے ضرر سا جانور ہے، جب تم اسے تنگ نہیں کر رہی تو یہ تمہیں تنگ کیوں کرے گا؟ کب سے خاموش کھڑا ہے. کچھ کہا کیا اس نے؟ نہیں نا، تو اب بھی کچھ نہیں کہے گا. مگر آئی سویر اگر کچھ کہا تو میں نمٹ لوں گا اس سے. تم آگے بڑھو، ڈرو نہیں، قدم اٹھاؤ. شاباش. انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے کا کہا تو اس نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھایا. نظریں بدستور اس پہ ٹکی تھیں. جو ان کی باتوں سے انجان بس چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہا تھا. گڈ گڈ، بالکل ایسے ہی چلتی جاؤ. اور وہ جب 8 قدم چل کر ان دونوں کو پیچھے چھوڑ کر پلٹی اور ان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اپنی بات پہ قائم رہیے گا، تو تب آغا فارغ سے تالی بجا کر کتے کو بھگانا چاہا. چل بیٹا چھٹی کر، 9-2-11 ہو جا اب یہاں سے. اور وہ ٹیڑھی چال چلتا سست روی سے ان کے آگے سے گزرتا سڑک کے دوسری پار نکل گیا. ہاں جی، تو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچتے بولے. اشارہ اس کی ان 2 آنکھوں کی جانب تھا جو چند لمحوں قبل بول رہی تھیں. کتا تو بھاگ گیا، اب کیسے ڈرنا؟ اب تو وہ ان کی طبیعت صاف کر ہی سکتی تھی. یہی کہ آپ دانستہ مجھے ڈرا رہے تھے، میرے خوف پہ آپ کو مذاق سوچ رہا تھا، ہے نا؟ وہ کرخت کر بولی، جبکہ وہ سر جھکا کے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی صحیح کرنے لگے. مگر کر نہ سکی کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی. پہلے خود ہی بے بس کرتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں. بہت مزہ آتا ہے نا آپ کو میری بے بسی کا مذاق اڑا کر. آپ کو پتہ تھا میں اس سے کتنا ڈرتی ہوں، مگر آپ نے میرے اندر مزید خوف پیدا کیا. میرے خوف کا مزہ لے رہے تھے اور پھر کمال مہارت سے مجھے باتوں میں پھسلا کر اپنی پوزیشن کلیئر بھی کرنا چاہیے کہ میں تو تمہارا خوف ختم کرنا چاہتا ہوں. کتنے دوگلے ہیں آپ. آنکھوں میں تراوت اتر آئی اور لہجے میں کڑواہٹ. کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں بھلا تمہاری بے بسی کا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ اور وہ تو محض مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، اس مذاق کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہی ہو؟ وہ جو مسکرا رہے تھے عزت کی باتوں پہ، ان کے تاثرات یکدم متغیر ہوئے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ مذاق کرنے کا. پھر سے اسی جلادن قسم کی لڑکی کی روح آ گئی تھی اس میں، جس کے منہ میں جو بھی جلی کٹی آتی ان کے منہ پہ دے مارتی. حق کی بات بہتر ہے تم نہ ہی کیا کرو. میرے کسی پہ کیا حق ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہارے خوف ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی خوف ختم نہیں ہوا تو زائل ضرور ہوا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دن بدن میرے ہی سامنے بے خوف ہوتی جاؤ گی، مجھ پہ ہی اپنا نڈر پن ظاہر کرنے لگو گی. بدتمیزی بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہوں میں، حد سے بڑھ جائے تو پھر سیدھا دماغ ہی درست کرتا ہوں. وہ بھی سنجیدہ ہوتے بولے. میری بدتمیزی کی تو کوئی حد نہیں. برداشت کرنی ہے تو کریں ورنہ نہ کریں، آئی ڈونٹ کیئر. تقاضا جواب دیتی وہ برق کی تیزی سے آگے بڑھ گئی. مبادا وہ اسے پکڑ کے واقعی دماغ درست نہ کرتے ہیں. اللہ سمجھے تمہیں. میری تو سمجھ اور کنٹرول دونوں سے ہی باہر ہوتی جا رہی ہے لڑکی. بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر وہ بھی آگے بڑھ گئے. جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 22. آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.